اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ موضوع گفتگو کے لیے جو مجھ تک پہنچا ہے پاکستان کے حالات، موجودہ حالات اور ذمہ دار کون، یہی ہے۔ شاید آپ کو بھی میری طرح تردید ہے کہ کیا موضوع ہے؟ جی یہی موضوع ہے۔ موضوع کئی طرح سے بیان ہو سکتا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک اس طرح سے کہ ظاہر عنوان ہے اس کا، عموماً پاکستان میں اس طرح کے موضوعات کو دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ پولیس کے انداز میں، یعنی ہم نے ذمہ دار ڈھونڈنا ہے ان حالات کا اور ایف آئی آر کاٹنی ہے اس کے خلاف اور کوئی سزا تجویز کرنی ہے اس کے لیے۔ ایک طریقہ اس موضوع کے جائزہ لینے کا عدالتی طریقہ کار ہے کہ ہم جس طرح عدالت میں ایک موضوع اٹھتا ہے کہ یہ غلط کام ہو چکا ہے، جرم ہو چکا ہے، اب اس کا ذمہ دار اور مجرم تلاش کرنا ہے ہمیں۔ ایک پہلو یا ایک طریقہ اس قسم کے موضوع کا جائزہ لینے کا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ذمہ دار تلاش کرنا ہے جس کے گردن میں یہ سب کچھ ڈال دیں اور ہماری گردن سے نکل جائے، کم از کم ہماری طرف کوئی بات نہ آئے گی ہم نے نہیں کیا۔ وہ جیسے ہے نا کہ اسکول میں انسپیکٹر گیا اور اس نے بچے سے سوال کیا کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا ہے، تو بچے نے کہا میں نے نہیں توڑا ہے۔ استاد نے بھی گواہی دی کہ اس نے نہیں توڑا ہے، ہیڈ ماسٹر نے بھی کہا اس نے نہیں توڑا ہے۔ محکمہ تعلیم کو جب بتایا گیا کہ بچے اس طرح کا جواب دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی توڑا ہے ذمہ دار تم ہی ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ذمہ دار تلاش کرنا کسی صورتحال کا، تاکہ ہم خود ذمہ دار قرار نہ پائیں۔ یعنی ایک طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی گردن سے یہ نکالنے کے لیے بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ جو اس قسم کے موضوع کا جائزہ لینے کا ہے اور شاید مناسب ہے ہمارے لیے بھی اور اس مجلس و محفل کے لیے اور شاید دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ گفتگو مفید واقع ہو، وہ طالب علمانہ اور محققانہ جائزہ ہے کہ ہم ایک طالب علمانہ جائزہ لیں کہ اس وقت ملکی حالات ہمارے کیا ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ حالات کیوں پیش آئے۔ محققانہ و طالب علمانہ جائزہ لینے سے مراد یا فائدہ اس کا یہ ہے کہ موجودہ حالات اور ان کی وجوہات، ان کے اسباب اور ذمہ دار عوامل تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رائے حل تلاش کیا جائے کہ کس طرح سے اب اس مخمصے سے باہر آ سکتے ہیں اور درست راستہ کیا ہے، اس حالت سے باہر آنے کے بعد متبادل حالت کیا ہے اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس سے بہتر۔ حالات عمومی طور پر ہم سب کے سامنے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں پاکستان کے حالات تو اس وقت جاری حالات ہیں۔ پاکستان ایک آشفتہ ریاست ہے، آشفتہ مملکت ہے ہر پہلو سے۔ سب سے زیادہ متاثر شعبہ پاکستان میں امن عامہ ہے کہ نہ ہونا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے، اصل ہے نہیں ہے، مکمل طور پر نہیں ہے امن عامہ پاکستان کے اندر۔ لیکن یہ
نقطہ میں پہلے عرض کر دوں گفتگو کے لیے کہ ہمیشہ اس قسم کا موضوع سیاسی یا اجتماعی یا جس کے اندر دونوں پہلو موجود ہوں، بنیادی طور پر آفت شناسی کا موضوع ہے، یعنی معاشرتی یا سماجی وہ پہلو جن سے ہم آفات کی شناخت کرتے ہیں کہ نہیں ہے۔ پاکستان میں شناختہ شدہ شعبہ نہیں ہے کہیں بھی، میری اطلاع میں نہیں ہے کم از کم۔ حتی بعض تعلیمی اداروں میں ان کے رؤساء سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہاں نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی میں وہاں وائس چانسلر کی موجودگی میں جب اسی کے مشابہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بہت استقبال کیا اس کا کہ ہم یہ شعبہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ضروری ہے، اور وہ ان سے یہ اشارہ کیا تھا کہ آپ کی یونیورسٹی میں ایک سوشل پیتھالوجی کا شعبہ ہونا چاہیے، جو اشد ضرورت ہے پاکستان جیسے آشفتہ ملک کی، اور ہر ملک میں ہوتا ہے، اور اکیڈمک شعبہ ہے، سیاسی نہیں ہے، حکومتی سرپرستی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ علماء، محققین، دانشور اور اسکالرز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم جاتے ہیں اسپتالوں کے اندر یہ پیتھالوجی کا شعبہ موجود ہے، جسمانی امراض کی تشخیص کے لیے امراضیات کا شعبہ یا مرض کی تشخیص کا شعبہ جس پر علاج کا دار و مدار موقوف ہے، وہی مرکز طبی اچھا علاج معالجہ یا اچھی سروسز پیش کر سکتا ہے جس میں پیتھولوجی قابل اعتبار ہو اور زیادہ بہتر وسائل کے ذریعے سے یہ کام انجام پا رہا ہو۔ اس سے زیادہ ضرورت سماجی طور پر ہے، سوشل پیتھولوجی کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ یہ مطالعہ کر کے عالمانہ طور پر تشخیص دیں کہ اس وقت بنیادی مسائل کیا ہیں ہمارے۔ میں ایک فارمولہ بیان کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ پاکستان کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے۔ عام طور پر ہم حالات سے مراد حالات کے جو حاشیے ہوتے ہیں، بارڈر ہوتے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فوکس ان پہ کیا ہوتا ہے، ایشوز پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، چونکہ میڈیا ہی کوریج دیتا ہے اور یہ سب کچھ میڈیا کے ذریعے سے انجام پا رہا ہوتا ہے۔ میڈیا کوئی علمی مرکز نہیں ہے، اکیڈمک مرکز نہیں ہے، لہذا کسی چیز کا اکیڈمک جائزہ میڈیا نہیں لے سکتا، اگر لے سامعین اور ناظرین ختم ہو جاتے ہیں اس کے۔ یہ علمی مراکز کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے کہ وہ عوام سے دور بیٹھ کر عوام کے سامنے جب آپ کو کام کریں گے تو آپ کبھی بھی عالمانہ کام نہیں کر سکتے، اس میں خواہ نہ خواہ آپ کو عوام کی دلچسپی کا رنگ بڑھنا پڑتا ہے، لہذا کچھ کام عوام کی نظروں سے دور بیٹھ کر ہونے چاہیے تاکہ آپ آسودگی سے انجام دے سکیں، درست طریقے سے ان کو انجام دے سکیں اور ان کی تہ تک پہنچ سکیں اور صحیح شناخت اور صحیح تشخیص دے سکیں۔ جو کام بھی عوام کے سامنے انجام پائے گا وہ دقیق نہیں ہوگا۔ مثلا ہم دین ہی کو دیکھ لیں، مذہب کو دیکھ لیں، مذہب کا وہ پہلو جو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے وہ عموماً سطحی ہوتا ہے، عوام پسند ہوتا ہے، لیکن وہ موضوع جو عوام کی نظروں سے دور بیٹھ کر اوجل مطالعات ہوتے ہیں وہ بہت دقیق ہوتے ہیں۔ مثلا فلاسفہ عموماً بہت حکماء فلاسفہ دقیق بات کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ فلاسفہ وہ علمی دانشور طبقہ ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی قسم کا، اس لیے بہت گہرائی میں جا کر بات کو سوچتے ہیں، اس کے بجائے وہ طبقات جو مستقیماً بلا واسطہ عوام سے جن کا سروکار ہوتا ہے وہ سطحی بات نہیں کر سکتے، سطحی بات کریں تو عوام اس میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ میڈیا عوام کی دلچسپی کی حد تک بات کرتا ہے یا ان کی ذہنی سطح کی حد تک بات کرتا ہے، لہذا دقیق جائزہ نہیں لیتا، بلکہ عوام کی دلچسپی بعض اوقات اصل ماجرا میں کم ہوتی ہے، اس کے حاشیے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ مثلا جس طرح ایک زنانہ مزاج ہے
زنانہ مزاج ضروری نہیں کہ عورتوں میں ہی ہو، مردوں میں بھی ہوتا ہے، مزاج زنانہ ہے، ظرف اس کا مردانہ بھی ہو سکتا ہے. کہ فرض کریں گے اگر کہیں شادی ہو رہی ہے تو دلچسپی زیادہ لی جاتی ہے اس کے حاشیے کے مسائل میں، مہمان کون آیا تھا، کھانا کیا پکا ہوا تھا، ڈشیں کتنی تھیں، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ حاشیے کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی لی جاتی ہے. اصل ماجرا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اصل ماجرا کی کوئی بات بھی نہیں ہوتی، کم از کم گفتگو اسی پر ہوتی ہے اصل بات پر. حاشیے کی باتیں عوام کو زیادہ پسند ہوتی ہیں. لہذا میڈیا کے اوپر حالات جب بیان کیے جاتے ہیں یا جن لوگوں کو لایا جاتا ہے مبصرین کو، وہ زیادہ انہی حواشی میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور اصل ماجرا کی طرف آتے نہیں ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان جیسے ملک کے حالات کا تجزیہ جب کیا جائے تو فوراً ہماری نگاہ معلولات کی طرف دوڑ کر چلی جاتی ہے. یہ خاص اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. معلولی باس کرتے ہیں ہم. معلول یعنی علت اور معلول کا جو قانون ہے، علت اور معلول میں جس طرح اس کے نام سے ہی روشن ہے علت اور معلول کے قانون سے کہ ایک علت کا شعبہ ہوتا ہے اور ایک معلول کا شعبہ ہے، یعنی سبب اور مسبب. عموماً معلولی باس کی جاتی ہے، مسبباتی باس کی جاتی ہے، اور معلولی باس جتنی بھی کی جائے ان مسائل کے اوپر وہ بے نتیجہ اور لا حاصل ہوتی ہے. اس وقت بعض نتیجے تک پہنچتی ہے یا درست تشخیص دی جاتی ہے، خصوصاً اگر ہم پاکستانی حالات کے تشخیص علل کرنا چاہیں تو ہمیں علی باس کرنی پڑے گی، سببی باس کرنی پڑے گی، نہ معلولی باس. یعنی اسباب کی طرف زیادہ توجہ کرنی ہے. ان اسباب کے نتیجے میں جو معلولات قائم ہو گئے ہیں، مسببات پیدا ہو گئے ہیں، جو حالات وجود میں آئے ہیں، وہ ممکن ہے زیادہ تکلیف دہ ہوں. مثال میں عرض کرتا ہوں، مثلا بیمار کی بیماری کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. معلولی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے اور علی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، یا معلولی تبصرہ یا جائزہ لیا جا سکتا ہے اس کا، اور علی جائزہ. معلولی جائزہ یعنی بیماری کی علامتیں تلاش کریں آپ. اس طرح سے کہ بعض طریقہ علاج ہیں جن میں اسباب بیماری نہیں ڈھونڈے جاتے، علائم بیماری ڈھونڈے جاتے ہیں. جس طرح ہومیوپیتھی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اسباب کی تشخیص میں کم دقت کرتے ہیں، علامات بیماری میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، علامات کنٹرول کرنے پہ رہتے ہیں. اگر ہمیں علامات و معلولات سمجھ میں آ بھی جائیں تو ہم کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں لے سکتے. اس کے مشابہ جس طرح بیماری کی مثال دی ہے، ایک اور موضوع بھی ہے جس میں ہم معلولی طور پر الجھے ہوئے ہیں اور علی باس نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنی معلولی باس زیادہ ہوتی ہے، حیرت اور سرگشتگی اور کنفیوژن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ ہے مہدویت کا مسئلہ، ظہور و انتظار، جس میں معلولی باس زیادہ کی جاتی ہے، علی باس نہیں کی جاتی. علامات سے زیادہ دلچسپی ہے. اور یہ علامات کی باس ایسی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی باس ہے اور بے نتیجہ اور لا حاصل باس. اگر 100 سال کرتے رہیں تو بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے، اگر 200 سال کرتے رہیں تو بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے. جب تک ہم موضوع مہدویت میں علی و سببی گفتگو نہیں کرتے، اسی وقت ہمیں درست اندازہ ہوگا کہ یہ کیا حقیقت ہے، فلسفہ مہدویت کیا ہے، انتظار کیا ہے، ظہور کیا ہے. عموماً جو ہماری کنفیوژن ہے نا کہ انتظار اور ہماری ذمہ داریاں جو اب تک پتہ نہیں چلی، جس طرح شیعوں سے چند چیزیں 1400 سال میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی. ایک ایمان حضرت ابو طالب ابھی تک پریشانی بنی ہوئی ہے، نہیں کر سکے. ابھی ہر دفعہ آ کر اس کو چھیڑتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، اس کو ہو گیا، ابھی ثابت ہو گیا. اب اسے آگے سیرت ابو طالب کی طرف جائیں، آپ مقصد ابو طالب کی طرف جائیں، اب آپ پیغام ابو طالب کی طرف جائیں، آپ اگلے موضوع کی طرف جائیں. اب یہ کنفیوژن بنی ہوئی ہے.
اور ایک کنفیوژن جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہے وہ یہی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، زمانہ انتظار میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ معلولی باس ہرگز انتظار کے زمانے میں ذمہ داریاں نہیں بتا سکتی۔ معلولی باس یہی کہا تھا کہ نتیجہ نہیں نکلتا اس کا، کوئی عملی نتیجہ نہیں ہوتا، اور ہم سیاسی موضوع ہو، مذہبی موضوع ہو، سماجی موضوع ہو یا کوئی اور موضوع ہو، ہم اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں معلولی باس کی، چونکہ معلولی باس آسان ہوتی ہے، سطحی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے آدمی کو، اگرچہ بے نتیجہ ہوتی ہے لیکن سمجھنا اس کو آسان ہوتا ہے۔ سببی باس میں ذرا دقت کرنا پڑتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے، ذہن دوڑانا پڑتا ہے، اس لیے اس کے اندر تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے۔ ہم بھی پاکستان کے موجودہ حالات میں معلولی باس کے بجائے ترجیح دیں گے کہ الی باس کریں، سببی باس کریں، تاکہ نتیجہ نکلے باس کا کوئی۔ نتیجہ سے مراد یعنی ہم خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، ذہنی طور پر ہمارے لیے صورتحال واضح ہو جائے۔ یہ خود ایک نتیجہ ہے گفتگو کا۔ اگر میں جو آپ کے سامنے اتنی گفتگو کروں، میں خود ہی نتیجے پر پہنچوں تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے اس کا، ایک اچھا گفتگو کا۔ لیکن گفتگو کرنے والا بھی آخر میں کنفیوز ہو، گفتگو سننے والے بھی کنفیوز ہوں، اور آخر میں بھی پتہ نہ چلے کیا ہے، پھر استخارہ نکالنا پڑے کہ کیا ہوگا، تو یعنی نتیجہ نہیں نکلا باس کا کوئی۔ عزیزان، حالات پاکستان کو مختصر اگر کہا جائے تو اتنے واضح روشن ہے کہ آشفتہ ہے ملک، ریاست پوری آشفتہ ہے، امن عامہ نہیں ہے، نہ کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اصلا نہیں ہے۔ مجاز گوئی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں امن عامہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ مجاز گوئی کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں حقیقتاً امن نہیں ہے، امن عامہ بھی نہیں ہے، وہ امن خاصہ بھی نہیں ہے۔ امنیت سرزمین پاکستان سے اٹھ گئی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قریے کی مثال دی ہے کہ اس قریے کو خدا نے بہت نعمتیں دی تھیں، اور وہ نعمتیں انہوں نے قدردانی نہیں کی، اور خدا نے دو خصوصیتیں اٹھا لی اس سے۔ ایک غذا اٹھا لی ان لوگوں سے، اور بھوکے ہو گئے، یعنی وسائل مالی ان سے لے لیے، فقر و فاقہ غالب آ گیا، اور دوسرا امنیت اٹھا لی خدا نے سزا کے طور پر ان سے۔ بعض اوقات جب وہ آیا پڑھتے ہیں، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو وہ قریہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ قریہ ہے جس سے دونوں چیزیں خدا نے اٹھا لی ہیں۔ فقر و فاقہ بھی آ گیا ہے، جس سے مالی وسائل اور ضروریات زندگی لوگوں کی اٹھ گئی ہیں، اور امن عامہ بھی مکمل طور پر اٹھ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان ایک ایسی مملکت ہے، ایک ایسا کہیں کہ گاڑی ہے پاکستان، کہ جس کی لگام و زمام و سٹیئرنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کدھر جا رہا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس حد تک آشفتہ ہے یہ مملکت، یہ ریاست۔ معیشتی لحاظ سے آپ خود سوچ لیں کہ وہ مملکت جس کی معیشت مکمل طور پر قرضے پر چل رہی ہو، جس کا نام امداد رکھا ہوا ہے، یہ امداد قرض ہے پاکستان کو جو ملتا ہے، بتاتے نہیں ہیں ہمیں، اس کو امداد کہتے ہیں، ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بلا معاوضہ امداد ہے، یہ سب قرض ہے۔ امداد وہ ہوتی ہے جو ان افراد کی جیب میں چلی جاتی ہے آف دا ریکارڈ، جو پاکستان میں بیرونی مداخلت کے مواقع دوسروں کے لیے فراہم کرتے ہیں، ان کو امداد دی جاتی ہے۔ ملک کو امداد نہیں دی جاتی، پاکستانی اسٹیٹ کو امداد نہیں دی جاتی، حکومت کو نہیں دی جاتی امداد، ایسے حکومت کے اندر موجود افراد کو دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت کا میدان ہموار کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کو ایک صلہ دیا جاتا ہے، اجرت دی جاتی ہے اس خدمت کی جو وہ انجام دیتے ہیں، وہ امداد ہے۔ لیکن خود جو اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے وہ سب قرض ہے، اور یہ اعداد و شمار آپ کے پاس موجود ہیں کہ اس وقت پاکستان کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ دیوالیہ ملک ہے معیشت کے لحاظ سے پاکستان، یعنی رسمی طور پر عالمی اداروں نے جن کا کام عالمی معیشت کا جائزہ لینا ہے، ان کے کاغذوں میں پاکستان دیوالیہ ملک ہے، چونکہ جس ملک کی انکم، اس کا بجٹ اور اس کے اخراجات
ان کا ایک تناسب ہوتا ہے، پرسنٹیج ہوتا ہے کہ اتنی انکم ہو اور اتنا بجٹ اور اتنا خسارہ ہو، اس ملک کو عموماً کہا جاتا ہے یہ پریشان حال معیشت ہے، اگر وہ تناسب اتنے خطرناک لیول تک نہ خراب ہو۔ لیکن پاکستان کا تناسب اتنا بگڑا ہوا ہے کہ یہ پریشان حال مملکت نہیں ہے از نظر معیشتی، بلکہ دیوالیہ مملکت ہے۔ لیکن وہ اس کو چونکہ ان کی دلچسپی ہے، انہیں یہاں سروکار ہے، ابھی اناؤنس نہیں کرتے۔ جیسے ایک کمپنی دیوالیہ ہو چکی ہے لیکن جان بوجھ کر اس کو اناؤنس نہیں کرتے، چونکہ ابھی اناؤنس کرنے میں نقصان ہے، ورنہ کب کہ یہ عالمی ادارے اس بات پہ اصرار تھا ان کا کہ اس کو عنوان دیوالیہ ملک اعلان کر دیا جائے۔ دیوالیہ کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ سیاسی طور پر پاکستان میں آشفتگی ہے، انتہائی سنگین قسم کی آشفتگی، کہ پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ ابھی بھی یہ ہے، پہلے بھی یہ تھی، ابھی بھی یہ ہے کہ کل کے بارے میں، کل جب ہم اٹھیں گے یہی حکومت ہوگی، کسی کو یقین نہیں ہوتا، حتی خود حکمران کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ آج جو دن گزارا ہے ہم نے اور آج جو سیاسی سٹرکچر تھا یہ کل بھی یہی رہے گا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر لحظے توقع ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا، یعنی کل کو کوئی سیاسی تبدیلی آ جائے گی، کوئی سیاسی بحران کھڑا ہو جائے گا، کسی قسم کا سیاسی ایک ایشو قائم ہو سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ناپائیدار سیاست کی علامت ہے کہ ایک ملک جس کا سیاسی نظام مستحکم نہ ہو، اس کے اندر سیاسی آشفتگی جب بڑھ جائے تو سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یا یہ امید ختم ہو جاتی ہے کہ یہ 2 دن اور یہی موجودہ حالت ہی چلے گی، نہ ممکن ہے بالکل بدل جائے، اسی جیسی کوئی اور حالت آ جائے، اس سے بدتر حالت پیش آ جائے۔ آج دن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہی مثلا جس ترتیب سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، شاید تاریخ پاکستان میں کم ہیں مثالیں اس کی، جس طرح سے یہ اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان مکمل طور پر اپنا اعتبار کھو بیٹھا ہے، اور یہ ایک مملکت کے لیے تباہی ہے۔ جب عالمی اعتبار تجارت میں، عالمی اعتبار روابط میں، ریلیشنز میں، عالمی اعتبار سیاست میں، عالمی اداروں کے اندر لین دین میں، رفت و آمد میں اعتبار ایک مملکت کھو بیٹھے۔ آپ مطالعہ کر لیں کہ اس وقت بس افغانستان کا عالمی اعتبار پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ اگر ایک افغانی تاجر پاکستان سے باہر کسی جگہ ڈیل کے لیے جائے، اور پاکستانی تاجر، عالمی برادری، تجارتی برادری، تاجر برادری ترجیح دیتی ہے افغانی کے ساتھ کاروبار کر لے، پاکستانی کے ساتھ نہ کرے۔ عالمی اعتبار اس کا ختم ہو چکا ہے تمام ممالک کے اندر۔ دفاعی لحاظ سے آپ نے دیکھ ہی لیا صورتحال کیا ہے۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان کا وہ مراکز جن سے قوم امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہ قوم کی حفاظت کریں گے، ملک کی حفاظت کریں گے، وہ خود محفوظ نہیں ہے۔ 4 آدمی گھس کے ایک بیس میں اور وہاں موجود اسٹریٹجک جو ویپنز ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ان میں سے 2 بھاگ بھی جاتے ہیں مثلا خود ان کے اپنے بقول، اور آخر تک پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہوا کیسے۔ دفاعی ضعف اور سستی اپنی انتہا کو ہے۔ ابھی جدید آپ نے سنا ہے ایرانی پریزیڈنٹ کا بیان، انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار، یہ امریکہ کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے، یہ عالمی دباؤ کے ذریعے سے اور عالمی اداروں کی مدد سے یہ پاکستان سے لے لیے جائیں اور پاکستان کو محروم کر دیا جائے ان سے۔ اور اس طرح تعلیمی شعبہ آپ کے مد نظر ہے، آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند گنے چنے ممالک میں سے ہے جہاں پر
تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے ظاہراً 2% کچھ ہے، دقیق میرے ذہن سے اتر گیا ہے، لیکن 2% بجٹ، ملک کا 2% بجٹ پوری تعلیمی شعبے کے لیے، مکمل تعلیمی شعبے کے لیے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ یونیورسٹیوں کا بجٹ انہوں نے کاٹ دیا ہے، اور اسکالرشپ پہ جو اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے باہر پڑھنے کے لیے وہ کاٹ دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں نہ طلباء کو کوئی اعتراض ہے، نہ اساتذہ کو کوئی اعتراض ہے، نہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایک عجیب قسم کا تعلیمی نظام ہے، آپ خود اس میں ہیں۔ اس تعلیمی نظام میں صرف اس لیے ہم مشغول رہتے ہیں کہ ایک ڈگری سے دلچسپی ہے ہمیں۔ یہ تعلیمی نظام آخر میں ایک سند دے دیتا ہے انسان کو، ایک صاحب آئے وہاں ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مثلا تھیسس لکھنا ہے ماسٹر کے لیے، تو ان سے کہا کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں، جو رہنما ہیں، گائیڈ ہیں وہاں پر، وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ تو ان کا وہ کچھ بھی نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں خود کہیں سے کوشش کر کے لکھ کے اس کو، تو وہ علمی رہنمائی بھی نہیں کرتے، کس طرح ہم نے سرچ کرنی ہے، کس طرح ہم نے لکھنا ہے، کس طرح ہم نے، کچھ بھی نہیں بتاتے۔ میں نے مذاقاً ان سے کہا، طنزاً ان سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہہ رہے تھے وہ PhD ڈاکٹر ہیں خود۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے جا کر یہ نہ پوچھیں کہ میں تھیسس کیسے لکھوں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی سند کیسے لی ہے، وہی طریقہ مجھے بتائیں تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے لیں۔ تعلیمی نظام سے آپ آشنا ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام مکمل طور پر ایک صنعت، تجارتی صنعت بن گیا ہے، فقط انکم اور درآمد کا ذریعہ ہے۔ پرائیویٹائز ہو کر اب اس کی بنیاد بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ہر پاکستانی کا فقط مقصد ڈگری لینا ہے، پڑھنا نہیں ہے، علم حاصل کرنا نہیں ہے، مہارت نہیں ہے۔ اور برفرض اگر ہم کہیں کہ چاند اداروں میں کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ اس میں بھی مقصد تعلیم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو بڑی الجھن ہے، میں یہ معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دو بڑی الجھنیں ہیں، ایک قومی بیماری، ایک قومی مشکل۔ قومی بیماری جو دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے، پاکستان کے در و دیوار پہ لکھی ہوتی ہے، اور جس کے علاج کے لیے چیلنج لکھے ہوتے ہیں کہ ہم چیلنج کرتے ہیں اس کو علاج کرنے کے لیے، یہ پاکستان کے در و دیوار، چاروں صوبے اور ایجنسیاں سب میں لکھا ہوتا ہے یہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ پوری قوم ہی گویا اس بیماری میں مبتلا ہے۔ خدا شفا دے انشاءاللہ سب کو۔ اور ایک قومی مشکل ہے ہماری، قومی مشکل یہ ہے روٹی، جاب۔ تنہا کھٹکا اس قوم کا جاب ہے، جاب مل جائے۔ علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا کہ فکر معاش، کہ سرمایہ داری نظام نے جو ستم ہمارے ساتھ کیا ہے وہ یہ کہ یہ اسرائیل ثابت ہوا ہے۔ سرمایہ داری نظام ہماری مسلمان قوم کے لیے اسرائیل ثابت ہوا ہے کہ یہ نظام سرمایہ داری، اس نے فکر معاش دے کر ہماری روح قبض کر لی ہے، اس نے، میں نے ایسے قوم، روح اس نے چھین لی ہم سے۔ اور صرف جاب ہمیں چاہیے، یعنی پڑھتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے، نہ پڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پڑھتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے، یا پڑھتے ہیں کچھ بننے کے لیے، یا پڑھتے ہیں کچھ بنانے کے لیے، یا پڑھتے ہیں کوئی کرنے کے لیے، کوئی ترقی کرنے کے لیے، نہ صرف جاب کے لیے کہ اتنا جاب مل جائے جس سے میرے گزر اوقات ہو جائے۔ یہ مقصد ہے تعلیم کا، اور وہ ڈھانچہ ہے تعلیم کا بالکل ناکارآمد، اور جس کے اثرات ابھی پڑ رہے ہیں ملک کے اندر۔ بعض شعبے ہیں اور جو اسی طرح کے متاثر شعبے ہیں۔ مذہب کا شعبہ خصوصیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مذہب پاکستان میں جس کا ابھی اس وقت اہم رول ہے ملکی حالات کے اندر، آئیں گے اس طرف، الی باس جیسے کہا کریں گے اس میں، کہ مذہب کی جو صورتحال ہے وہ شاید باقی سارے شعبوں سے ابتر ہے، وہ بدتر ہے۔ یعنی یہ مذہب وہی چیز بن گیا ہے جو اقبال نے مجلس شورا میں ذکر کیا، ابلیس کی مجلس شورا میں ذکر کیا، جو شیطان چاہتا تھا کہ
دین کے نام پر ایک چیز متعارف کروائے، وہ کاملاً وہ نظم آج کے حالات کے اوپر 100% تطبیق کرتی ہے، صدق کرتی ہے۔ یہ تقریباً عمومی شعبے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور جن کی آشفتگی اور پریشان حالی آپ کے سامنے ہے۔ اب بات اس میں ہے کہ یہ کیسے ہوا، ذمہ دار کون سے مراد؟ ہم بعنوان پولیس کوئی فرد نہیں تلاش کر رہے، چونکہ فرد اگر تلاش بھی کر لیں، اول تو تنہا کوئی فرد ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر فرد ہمیں مل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا کہ اچھا انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں حادثہ ہوا، کس نے کیا؟ فلاں نے کیا، بس ٹھیک ہے، معلومات میں اضافہ ہو گیا، اس نے کیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کہ وہ اپنے گھر رہے، ہم اپنے گھر رہیں گے، صرف ہمیں تشویش ختم ہو گئی کہ یہ معلوم نہیں تھا کس نے کیا ہے۔ مقصود یہ کہ ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار پہلے ہم اس المیہ کی تشخیص دیں کہ المیہ کیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف شعبوں میں، اور اس کو ذرا پھیلائیں تو آلات ہی ابتری کو بیان کریں تو بہت شاید پوری رات لگ جائے ہم آلات کی ابتری کو واضح کرنے میں۔ اس وقت قوم پرستی کی کیا صورتحال ہے، سیاسی پارٹیوں کی کیا صورتحال ہے، فرقوں کی کیا صورتحال ہے، افسر شاہی کس آفت میں دوچار ہے، ثقافتی شعبہ کس مشکل میں پڑا ہوا ہے، جوان کدھر جا رہے ہیں، خواتین کدھر جا رہی ہیں، اور باقی تمام شعبے ایک ایک کر کے اگر زیر باس لائیں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ یہ ابتری عمومی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے عزیزان کہ جب سسٹم ناکام ہو، اس کا ذمہ دار اگر میں ٹھہراؤں کسی کو تو سسٹم ہے، نظام۔ اصلی سبب ان سارے حالات کا سسٹم ہے۔ ناکام سسٹم اور غیر متوازن سسٹم جو پاکستان کی سیاست و سماج اور معاشرت کے لیے بنایا گیا ہے یا بن گیا ہے، میں یوں کہوں بنایا نہیں گیا بلکہ بن گیا ہے، خود ہی بن گیا ہے، اس کو کوئی معمار نہیں ہے اس سسٹم کا، زمانہ گزرتے گزرتے خود ہی بن گیا ہے۔ ہمیں پائیدار سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ پائیدار سوسائٹی کے اپنے ارکان ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں۔ ہم جس نگاہ سے بھی جائزہ لیں، چونکہ یہ بات زیادہ جو ہماری بات ہے یہ سوشیالوجی کی بات ہے کہ پاکستان کے حالات اور ان کا ذمہ دار جس علم سے یا جس شعبے سے منسلک باس ہے، متعلق باس ہے، وہ سوشیالوجی کا شعبہ ہے۔ سوشیالوجی میں یہ بات مسلمات میں سے ہے، طے شدہ ہے یہ نقطہ کہ معاشرے کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک معاشرے کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس بنیاد کا مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں اگر کراؤں، جو آپ ڈیٹیل پڑھ لیں گے، جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ معاشرتی بنیاد، معاشرہ ایک حقیقت ہے، ایک یوں کہیں گے جس کو فینومینا ہے معاشرہ، اور ایک زندہ و حی موجود ہے، حقیقت ہے معاشرہ، سماج۔ معاشرہ گرانے کی طرح ہے، جس طرح گرانا ایک حقیقت ہے، ایک خود ایک مستقل فینومینا ہے گرانا، اسی طرح سے معاشرہ اور سوسائٹی بھی ہے۔ اس کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیں، معاشرے کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو وہی حالات ہیں جو اس وقت ہمارے پیش آئے ہوئے ہیں، یہی حالات بن سکتے ہیں۔ لہذا جس طرح جسم کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں، آپ جسم کا خیال نہ رکھیں اور جسم کی جو ضروریات ہیں پوری نہ کریں، جسم مریض ہو جاتا ہے، آشفتہ ہو جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر معاشرے سے چشم پوشی کی جائے اور اس کی تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اس کی ضروریات پوری نہ کی جائیں، فراہم نہ کی جائیں،
معاشرہ آشفتگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس آشفتگی کے نتیجے میں پراکندگی و انتشار کا شکار ہو کر آخرکار نابودی و زوال کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے معاشروں کے زوال کے اسباب بیان کیے نمونوں کے ساتھ، سیمپل کے ساتھ، کہ یہ معاشرے ان وجوہات سے تباہ ہوئے ہیں، نابود ہوئے ہیں، زوال پذیر ہوئے ہیں۔ یہ حرکت جو جا رہی ہے یہ زوال کی طرف جا رہی ہے حرکت۔ بس پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ملک کے اندر جہاں ہماری دلچسپی جن چیزوں میں ہے، مثلا زیادہ جیسے کہنا کہ ہماری مشکل زیادہ جاب ہے، ہم جاب کے لیے سکلز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، سکلز پیدا کرنے کے لیے خاص سائنسز ہیں، لہذا ٹیکنیکل سائنسز جن کی طرف ہمارا زیادہ رجحان ہے، یہاں بھی بیٹھے ہوئے عزیزوں میں سے زیادہ تر آپ کا تعلق یا انجینئرنگ سے ہوگا یا میڈیکل سے ہوگا یا ٹیکنیکل شعبوں سے، آئی ٹی سے ہوگا، ان شعبوں سے ہوگا، سکلز جو سکلز پیدا کر رہے ہیں آپ کے اندر۔ لیکن عزیزان کچھ علوم ہیں جو ہماری ضروریات زندگی ہمیں بنا کر دیتے ہیں، وسائل زندگی، ٹیکنالوجی سے متعلقہ جتنی سائنسز ہیں یہ سب ہمیں ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، لیکن ان علوم سے کبھی بھی سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ ٹیکنیکل سائنسز کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی، نہ آج تک بنی ہے نہ قیامت تک بنے گی۔ سوسائٹی کی بنیاد کے لیے جن سائنسز کی ضرورت ہے وہ سوشل سائنسز ہیں، دوسری سائنسز ہیں۔ پہلے ان کا مرتبہ آتا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں، ان کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنتا ہے اپنے خاص پروسیس سے گزر کر، اور پھر اس کے بعد جب معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے تو اس کو ضروریات اب پیش آتی ہیں، ان ضروریات کی فراہمی کے لیے اس کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے پہلے اس کو آئیڈیالوجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر دو شعبوں میں تقسیم کر دیں ہم، سوشل سائنسز جتنی ہیں وہ آئیڈیالوجی کا حصہ ہیں، اور ٹیکنالوجی وہ سائنسز ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی ضروریات زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں چونکہ جاب ملتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سکلز کے ذریعے سے، لہذا اس طرف زیادہ جاتے ہیں، اور یہ شعبے سرے سے نہ ہماری یونیورسٹیوں میں، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، نہ ہمارے معلمین کے ذہنوں میں، اجنبی شعبے ہیں۔ اصل کئی جگہ پر پاس کی، میں ایک جگہ کراچی یونیورسٹی میں ظاہراً یہ سیمینار ہوا تھا فلسفے کے عنوان سے چند ماہ پہلے، میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ ایک طالب علمانہ شعبہ جو تھا، طالب علمی کا شعبہ وہ یہی تھا، زیادہ پڑھا جو مثلا یا توفیق ہوئی پڑھنے کی، اور اس پوری اپنی طالب علمانہ زندگی میں پہلی دفعہ فرصت ملی 1 گھنٹہ پاکستان کے اندر فلسفے کے اوپر گفتگو کرنے کی۔ اس لیے جیسے وہ کہتے تھے پڑھو فارسی بیچو تیل، انڈیا میں انگریزوں نے جب فارسی کو ختم کر کے اور اس کی جگہ انگریزی دفتری زبان بنائی تو فارسی کی کلاسیں یا فارسی کی اکیڈمیاں بند ہو گئی ساری، فارسی پڑھنا ختم ہو گیا، اور یہ محاورہ شروع ہو گیا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، یعنی روزگار نہیں ملے گا اگر فارسی پڑھو، انگریزی پڑھو تو روزگار ملے گا۔ اب یہ شعبہ دیکھ لیں پاکستان میں فلسفہ غریب ترین و مظلوم ترین علم، وہ لوگ جو فلسفہ نہیں پڑھتے یا دور ہیں وہ فلسفہ پڑھے ہوئے کو دیکھ کر فلسفے کی غربت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جب کسی فلسفہ پڑھے ہوئے سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کی گفتگو سنی جاتی ہے تو فلسفے کے اوپر رونے کو جی کرتا ہے کہ یہ مظلومیت فلسفے کی یہاں تک آ پہنچی۔ جو علوم، جو سائنسز سوسائٹی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے، سماج بنتا ہے، یہ اولیہ علوم ہیں، یہ پہلے انسانی، ان کا نام ہی انسانی علوم ہے، یہ انسانی علوم کہلاتے ہیں۔ انسانی علوم انسان کی پہلی ضرورت ہے، سوشل سائنسز، ان کی بنیاد پر سوسائٹی قائم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکل سائنسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت نوبت ان کی آتی ہے، ضروری ہے ٹیکنیکل سائنسز۔ آپ دیکھ لیں پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا، لیکن چونکہ سوسائٹی
مضبوط نہیں ہیں، سوسائٹی کی بنیاد سست ہے. یہ ایٹم بم بھی ایک وبال بن گیا ہے پاکستان کے لیے. ساری دنیا بم بنا کے محفوظ ہوتی ہے، پاکستان میں بم محفوظ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی پاکستان میں، ٹیکنیکل سائنسز آ گئی ہیں، سوشل سائنسز نہیں آئی. چونکہ سوشل سائنسز نہیں ہے لہذا ایک پاکستانی کے لیے واضح نہیں ہے تصور زندگی کا، سوسائٹی کا، ملک کا، مملکت کا، ریاست کا، دین کا. مقصد حیات نہیں ہے. ہماری یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، یہ سب دمال کے لیے ہیں. میلہ ہے، سیاسی میلہ لگتا ہے الیکشن کے دنوں میں، اور یہ دمالی پارٹیاں. کسی کے پاس نظریہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی مقصد نہیں ہے کسی کے پاس کہ بتا سکیں کہ اس قوم کو کہاں جانا ہے، اس قوم کا ہدف کیا ہے، اس قوم کو راستہ کیا طے کرنا ہے. ظاہر ہے یہ سائنسز تو نہیں بتا سکتی. ان ٹیکنیکل سائنسز سے تو مقصد نہیں سمجھا جا سکتا. ان سائنسز سے مقصدیت واضح ہوتی ہے جو معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. سید جمال الدین افغانی جو مسلمانوں کی بیداری کی تحریک کے بانی و امام ہیں، کہ جن سے اقبال جیسی شخصیات متاثر ہوئیں اور انہوں نے تحریک بیداری کو جاری رکھا آگے، اور بعد میں محمد عبدو اور سید قطب اور اس طرح کے برجستہ افراد، اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مولانا مودودی اور علامہ اقبال اور یہ سارے افراد جس شخص کے تفکر کا نتیجہ ہیں وہ سید جمال الدین افغانی ہے. سید جمال الدین افغانی نے جو اپنے مسلمانوں کے جو مسائل کی تشخیص دی کہ بنیادی ضعف کہاں ہے مسلمانوں کا، اور یہ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں مغرب سے، کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. ایک دن تھا مسلمانوں کے پاس امامت تھی، پوری دنیا کی بشریت کی امامت مسلمانوں کے پاس تھی. یہ امامت ان کے ہاتھ سے چلی گئی. کس وجہ سے چلی گئی؟ ان علوم کی وجہ سے چلی گئی جو علوم انہوں نے چھوڑ دیے، علوم انسانی کی وجہ سے. اور خصوصیت کے ساتھ سے جمال کا یہ فرمانا تھا کہ جس دن سے مسلمانوں نے فلسفے سے دستبرداری کا اعلان کیا، چھوڑ دیا، امامت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی. لیکن جس دن تک مسلمانوں کے پاس ابن سینا تھا، جس دن تک خواجہ طوسی تھے، جس دن تک ان کے پاس البیرونی تھے، اس وقت تک امامت ان کے پاس تھی. لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں یہ پیدا ہونا بند ہو گئے، قدغن لگ گئی، اور مسلمان جاب لیس ہو گئے اور جاب کی فکر میں چلے گئے اور جاب دینے والی اسٹڈیز کرنے لگے. اس وقت وہاں پر پیدا ہونا شروع ہو گئے، وہاں پر ان کے فلاسفہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور ہمارے لوگ ان کے فلاسفہ کے ترجمے کرنا شروع کر دیا اور ان کے افکار کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ المیہ سے جمال نے آج سے کہیں کہ 100 سال 150 سال پہلے ذکر کیا تھا، جو شدید تر ہو گیا ہے آج. اس وقت بھی تھا لیکن آج بہت شدید ہو گیا ہے. پاکستان میں جو چیز در حقیقت تباہی مچا رہی ہے وہ پاکستانی سوسائٹی کی بنیاد کا کھوکھلا ہونا ہے. کھوکھلی بنیاد ہے اس کی. علامہ اقبال نے جو پاکستان کا نظریہ دیا تھا اس میں صرف سرزمین کا تقاضا نہیں تھا، اس سرزمین کے لیے نظام بھی تھا، اس نظام کی بنیاد بھی دی. ساتھ اقبال نے اشارہ کیا. بعد میں آنے والوں نے وہ شعبہ چھوڑ دیا اور صرف پاکستان کے کھیت ان کو پسند آئے، پلاٹ پسند آئے، شہر پسند آئے، اور مربع ان کے پسند آئے، اور باقی چیزیں پسند آئیں پاکستان میں. چونکہ لہلاتے کھیت ہیں، قومی ترانے میں بھی صرف لہلاتے کھیتوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، لہذا دیکھتے ہی رال ٹپک آتی ہے ہر ایک کی. اور ہر فوجی جو ریٹائرڈ ہوتا ہے کئی مربع ان لہلاتے کھیتوں کے اس کے نام کر دیے جاتے ہیں، جیسے اس کے باپ کی میراث ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ ادھر جو سائنسز ضروری ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کی بنیاد بننے کے لیے، ان کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی اس کی، چونکہ جاب نہیں ملتا ان سے. اس لیے اشارہ کیا کہ یہ گفتگو سوشیالوجی کی گفتگو ہے. سوشیالوجی کے علماء کے اتفاق سے ایک سوسائٹی کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کو وجود میں آنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اس کو ایک نظام کی ضرورت ہے. نظام کی بنیاد
سسٹم کی بنیاد اسٹرکچر پر ہوتی ہے. سسٹم عمارت ہے. یہ عمارت قائم کرنے کے لیے پہلے اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. سوشل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. سوشل اسٹرکچر کے لیے معیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جس گراؤنڈ میں، جس زمین پر یہ اسٹرکچر اور اس کے ستون کھڑے کیے جائیں، اس کو معیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ہم ویلیوز کہتے ہیں. ان ویلیوز کی بنیاد پر یہ اسٹرکچر قائم ہوتا ہے. اسٹرکچر کے اوپر سسٹم قائم ہوتا ہے. اور یہ کہاں سے آئیں؟ معیار کہاں سے آئیں؟ جن معیاروں کے اوپر اسٹرکچر بنے گا اور اسٹرکچر کے اوپر سسٹم بنے گا، یہ معیار کہاں سے لائیں؟ یہ معیار در حقیقت آئیڈیالوجی دیتی ہے. یہ معیار نظریہ دیتا ہے. اب توجہ فرمائیں، ذمہ دار کون ہے پاکستان کے ان حالات کا؟ شاید ہم سمجھتے ہوں سیاستدانوں کو کہیں، شاید ہم کہیں حکمرانوں کو کہیں، شاید ہم فوجیوں کو سمجھیں، شاید ہم بیرونی مداخلت کو سمجھیں، کہ عموماً میڈیا کی گفتگو اس انداز کی ہوتی ہے. لیکن پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہم وہ انداز نہیں اپناتے، کیونکہ مقصود پبلک کے سامنے شعار دینا نہیں ہے، مقصود خود ایک نتیجے پر پہنچنا ہے، تاکہ ہم خود سمجھ جائیں. الجھن و المیہ پاکستان کا خود ہمیں سمجھ میں آ جائے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے خود مجھے پتہ چل جائے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس کی اصل مشکل کیا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے اس سوسائٹی کے قیام کے جو مراحل ہیں ان کے اندر گیپ ہے، خلا ہے. اس کو سکپ کیا گیا ہے، طے نہیں کیا گیا. یعنی جو نظریاتی مرحلہ تھا وہ طے نہیں کیا گیا، سکپ کیا ہے اس سے. چونکہ مشکل ہے، تھوڑا سا حوصلہ چاہیے تھا اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ، دانا لوگ چاہیے تھے، جو نہیں. پاکستانیوں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اتنی گہرائی میں جا کر کسی بات کا جائزہ لیں. اس کو سکپ کیا. ظاہر ہے جب نظریاتی مرحلہ سکپ کیا گیا تو اب آ جاتا ہے ویلیوز کا مرحلہ، معیاروں کا مرحلہ. کہ آئیڈیالوجی جو معیار دیتی ہے، جن معیاروں پر اسٹرکچر قائم ہوتا ہے، وہ خواہ نخواہ خود ہی سکپ کرنا پڑا. چونکہ جب نظریاتی مرحلہ سکپ ہوا تو یہ بھی طے کرنا پڑا اس کو. یہ دوسرا گیپ تھا. پاکستان کے اندر کچھ شناختہ شدہ رسمن ویلیوز تصدیق شدہ، جن کو ہم قومی ویلیوز کہہ لیں یا پاکستانی ویلیوز کہہ لیں، شناختہ شدہ، تعریف شدہ کہیں بھی نہیں ہے. اور سب مراحل میں کیا کیا ہم نے؟ نقالی کی، چوری کی. جس طرح ایک طالب علم پڑھتا نہیں ہے اور کمرہ امتحان میں جا کر کسی لائق طالب علم کے بغل میں جا بیٹھتا ہے اور ایک آنکھ سے اس کے پیپر کو دیکھتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ سطر نظر تو نہیں آتی، ادھوری لکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے لے کر اور کوشش کرتا ہے میں پاس ہو جاؤں. ہم نے یہ کام کیا ہے. ہمارے پاس جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ موروثی استعماری سسٹم ہے. پاکستانیوں نے ایک دن بھی زحمت نہیں کی اس پر بیٹھ کر. حتی 73 کا آئین بنایا، نقالی کی، نقل ماری ہے، مطالعہ نہیں کیا، اسٹڈی نہیں کیا. کئی ممالک کے آئین سازی کا مرحلہ آپ دیکھیں جو انہوں نے طے کیا ہے، کہاں سے انہوں نے قانون پڑھنا شروع کیا، مطالعہ کیا اور مسودے بنائے، اور ان مسودوں سے پھر قانون نکلا. پاکستان کے قانون ساز جنہوں نے قانون بنایا، کوئی نان میٹرک تھا، کوئی فوجی ریٹائرڈ تھا، کوئی پولیس ریٹائرڈ تھا، کوئی جاگیردار تھا، کوئی سرمایہ دار تھا، کوئی کیا تھا، انہوں نے بیٹھ کر قانون بنایا ہے. ابھی بھی آپ سیاسی جماعتوں میں دیکھیں ایک آدھ پڑھا لکھا آدمی رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں رکھتے، چونکہ خطرناک ہوتا ہے. ایک آدھ اچھا کوئی ماہر بولنے والا رکھتے ہیں تاکہ وہ نقالی کر سکے، ان کو ترجمے کر کے دے سکے. باقی سارا مجموعہ وہ فارغ لوگوں کا ہوتا ہے، سب فارغ لوگ ہوتے ہیں. ایک آدھ بندہ ایسا رکھتے ہیں تاکہ برہم رکھنے کے لیے اسے پریس کانفرنسوں میں اسے لے آتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، یا باہر سے کوئی مہمان آئے تو اسے
وفد میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ گفتگو یہ کرتا رہے. ہاں ہر پارٹی میں ایک آدمی، ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، رکھتے نہیں ہیں اس کو. یہ جو خلا پیدا کیا گیا پاکستان کے اندر، یہ حالات اس کا نتیجہ ہیں. یہ ہونا تھا ایسے، اور اس سے بدتر ہونا ہے. نہ فوج کے بس میں ہے، نہ پولیس کے بس میں ہے، نہ ملک کے اندر کسی فورس کے بس میں، نہ باہر کسی فورس کے بس میں ہے. جب تک آپ وہ پروسیس جو طے کرنا ہے سوسائٹی کے لیے وہ طے نہیں کرتے، ایک پائیدار سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی. قانون کے خلاف ہے، قانون طبیعت کے خلاف ہے، قانون عقل کے خلاف ہے، قانون خدا کے خلاف ہے. اس پروسیس کو طے کرنا ہوگا، آپ کو وہ سارے مراحل طے کرنے ہوں گے. لہذا یہ حالات، یہ گیپ جو پیدا ہوئے، ان گیپس میں الجھنیں پیدا ہونا شروع ہوئی، ان خلیجوں میں الجھنیں پیدا ہونا شروع ہوئی. مداخلت بیرونی شروع ہوئی، چونکہ کمزوریاں، ضعف یہاں سے نمودار ہونا شروع ہوئے سسٹم کے اندر. اور نقالی کی انہوں نے دوسروں کے آئین کو لے کر کاپی کر کے اس کو فوٹوسٹیٹ کر کے تقسیم کر کے کہا کہ یہ پاکستان کا آئین ہے. اور جب بھی الجھن پیش آتی، ابھی بھی میں دلیل سے کہتا ہوں، یہاں وہ کلام موجود ہیں آپ کے مجلس میں، آپ پوچھ لیں گے، جب بھی عدالتوں میں، عدالتی قانون میں، جب بھی پاکستان کے عدالتی قانون میں کہیں قانونی ابہام پیش آ جاتا ہے، فوراً برطانیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ برطانیہ کی فلاں شہر کے فلاں جج نے آج سے 200 سال پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی قانون کے لحاظ سے، بس ہمارے قانون کا معنی یہ بنتا ہے. انہیں اس طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، چونکہ مدر قانون وہ ہے ان کا. ابہام قانونی کوئی پاکستانی برطرف نہیں کر سکتا. برطانوی جج کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے قانون کا ابہام برطرف کرتی ہے. اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا خلا. یہاں سے سسٹم کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی، وہ مراحل طے نہیں ہوئے، اور اس کی جگہ پر ناموزوں مسائل اور ناموزوں چیزیں آ گئی، سرایت کرتی گئیں، جنہوں نے پاکستان کی ایک عجیب و غریب سوسائٹی بنا دی ہے. پاکستانی معاشرہ جو باقاعدہ طور پر اپنی کوئی سویلائزیشن نہیں رکھتا، اس وقت پاکستانی سویلائزیشن نہیں، علاقائیت اور قومیت، لسانیت، اس نے یہ خلا پر کیا. چونکہ جب قومی سطح پر آپ کے پاس ایک تہذیب نہ ہو، تہذیب کی بنیادیں نہ ہو، آپ کے پاس ایک تمدن نہ ہو، اس کی جگہ قوم پرستی، لسان پرستی، علاقہ پرستی لے لیتی. اور آج یہی چیزیں سر اٹھا کے پل بڑھ کے جوان ہو کر قوم پرستی جوان ہو گئی ہے، پاکستان میں زوراور ہو گئی ہے. لہذا علاقہ پرستی زوراور ہو گئی ہے، لسان پرستی زوراور ہو گئی ہے. انہی خلاؤں کے، اسی خلا کے اندر جو سسٹم میں تھا، یعنی یہ پروسیس جو طے ہونا تھا جو نہیں ہوا، یعنی نظریے کی بنیاد پر ویلیوز کی بنیاد پر اسٹرکچر کی بنیاد پر سسٹم، یہ نہیں طے ہوا، منطقی طور پر طے نہیں ہوا. لہذا ہر جگہ آ کر نامناسب مخلوق بیٹھ گئی. وہی سردار بہادر کا جو معروف شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا، یعنی نہیں تھی مناسب شخصیات تو ہر شاخ پہ الو بیٹھتا گیا آ کر. لہذا مافیا بیچ میں آ گئے، مافیا بن گئے، ایک مافیائی اسٹیٹ بن گئی ہے پاکستان. جہاں بھی یہ گیپ ہوں گے، جہاں خلا موجود ہوں گے، وہاں مافیا پیدا ہوگا. مافیا سے آشنا ہے آپ. مافیا ان گینگز کو کہتے ہیں جو ویسے اٹلی کا وہ مشہور اصطلاح تو وہاں کی ہے یہ، لیکن پوری دنیا میں اب یہ کلچر عام ہو گیا ہے. یعنی وہ گینگز جنہوں نے غیر قانونی کام کرنے ہوتے ہیں اور قانون کو اپنی گرفت میں لینا ہوتا ہے، قانون کے اوپر بالادستی حاصل کرتے ہیں اور سمگلنگ یا اسلحے کی سمگلنگ، ڈرگ کی سمگلنگ یا انسانی سمگلنگ یا مختلف غیر قانونی دھندے جو انجام دیتے ہیں، قانون سے بالاتر ہو کر طاقت کی بنیاد پر ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں. پاکستان میں اب وہ گینگز پیدا ہوئی، گینگسٹرز پیدا ہوئے اور مافیائی نظام بن گیا ہے. اس وقت پاکستانی احزاب
پاکستانی پارٹیاں، مذہبی اور سیاسی پارٹیاں، یہ مافیائی سٹائل میں چل رہی ہیں. سیاسی جمہوری نظام کی سیاسی پارٹیاں، کسی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوتا، کسی پارٹی کے اندر کوئی چناؤ نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا کوئی آئین اور اساس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مافیائی سٹائل میں چلتے ہیں، باس چنتے ہیں نہ کہ لیڈر. ان کا بگ باس ہوتا ہے مافیائی گینگز میں، گینگسٹرز میں بگ باس چنتے ہیں وہ. اس وقت پاکستانیوں میں مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں میں بگ باس ہے سب، اور انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے اپنا علاقہ. اب آپ توجہ کریں، ایسی جماعتیں پاکستان میں جو سب کے سامنے دن دہاڑے جنہوں نے دہشت گردی کی، پھیلائی، قتل عام کیا اور جرائم سے انہوں نے اپنے آغاز کیا، وہ آج پاکستان کے اہم ترین سٹرکچر کا ایک حصہ بن چکے ہیں، پاکستان کے سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. کوئی حکومت ان کے بغیر نہیں چل سکتی. بڑا اہم رول ہو گیا ہے. یہ مافیائی طریقے سے انہوں نے اس کے اندر مداخلت کی ہے. خوب ایک ایسی اسٹیٹ جو مافیائی ہو گئی ہو، جس کی احزاب مافیا بن گئی ہوں، جس کی مذہبی جماعتیں حتی مافیا بن گئی ہوں، مذہبی مافیا بن گئی ہوں، اس میں حالات کیسے ہونے چاہیے؟ مافیا اسٹیٹ کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں گینگسٹر رہتے ہوں. امریکہ میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر خود امریکیوں نے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی کچھ ریاستوں کو پرامن رکھنے کے لیے کچھ ریاستوں کو گینگسٹر کے حوالے کیا ہوا ہے. انہوں نے ہیں ایسی ریاستیں جو لوگ ہیں آپ کے ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. کچھ امریکہ کی اسٹیٹس ایسی ہیں جو گینگسٹرز کے حوالے ہیں، وہاں پر رات کو مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے، علاقہ غیر ہے، نہیں باہر آ سکتے آپ. جان بوجھ کر انہوں نے، چونکہ اگر وہاں بھی امن عام برقرار کریں اور گینگسٹرز کو کھلی چھٹی نہ دیں، فری ہینڈ نہ دیں، تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. جب پورے ملک میں پھیل جائیں گے، پورا ملک نہ امن کریں گے، مسائل کھڑے کریں گے. لہذا پورے ملک کو، باقی تمام سٹیٹس کو پرامن رکھنے کے لیے ایک جگہ ان کو کھلی دے دو کہ وہاں پر یہ جتنا اودم مچاتے ہیں مچاتے رہیں. کبھی امریکہ جانا ہوا تو ان ریاستوں میں نہیں جانا، مشیگن میں نہیں جانا کبھی. وہاں الحمدللہ کافی ہمارے بزرگان بھی رہتے ہیں، علماء بھی رہتے ہیں، ان سے رہنمائی لے کے جانا کہ کہاں جائیں ہم زندگی بسر کریں گے. گینگسٹرز کے علاقے میں نہیں جانا. پاکستان کو انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ پاکستان گینگسٹرز کا شہر ملک بنا دیا انہوں نے. انڈیا کو انہوں نے ایک سیکشول اسٹیٹ بنا دیا ہے. تقریباً جتنا گند یورپ میں تھا، کہیں بھی تھا، وہ سارا منتقل کر دیا انہوں نے. اب باقاعدہ طور پر انڈیا میں لائسنس ایشو ہوتے ہیں جو بھی، اور ان کو انہوں نے نام، یعنی پہلے ان کو زانی و زانیہ کہتے تھے، قرآن مجید میں ان کو زانی و زانیہ کہا گیا ہے. اب انہوں نے قانون بدل کر ان کا بہت ہی محترمانہ نام رکھا ہے، سیکس ورکر. ان کو باقاعدہ لائسنس ملتے ہیں، جس طرح دیگر شعبے ہیں، پروفیشن ہیں، ان کو لائسنس ایشو ہوتے ہیں. انڈیا میں لائسنس ملنا شروع ہو گئے ہیں. کوئی بھی اگر اس شعبے میں فعالیت کرنا چاہتا ہے، باقاعدہ جائے اپنا لائسنس لے، فیس دے، کارڈ ملے گا اس کو، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اوپن اپنی فعالیت شروع کرے. یہ انڈیا کے بارے میں تھا. پاکستان کو انہوں نے گینگسٹرز کا مرکز بنایا ہے. یہ سرزمین انتخاب کی ہے چونکہ اس کے اندر ایسی گنجائش تھی. لہذا پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ مافیائی سسٹم ہے. مافیا اس کے اندر حکم فرمایا ہر شعبے کے اندر. آپ کو اگر آپ آگاہ بھی ہیں، مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا اگر اندرونی بعض تفصیلات عرض کروں تو شاید خوفزدہ ہو جائیں آپ کہ کس قدر مافیا پاکستان کے اندر حکم فرما ہے. ہر حوالے سے، قانون کا نام لے کر اور بے قانونیت کے ذریعے سے، حکومتی وسائل کے ذریعے سے، مذہب کے ذریعے سے، ہر طرح سے انہوں نے اپنے اندر جاگیریں بنا لی ہیں. کسی کو اس کے اندر گھسنے نہیں دیتے. خوب گینگسٹرز کے ملک میں اور مافیائی اسٹیٹ میں کیا حالات ہونے چاہیے؟ اس سے بہتر ہونے چاہیے جو ابھی ہیں. المیہ عزیزان یہ ہے، خلا اور غیب یہ ہے. اب کس طرح ختم کریں؟
مثلا ہم پولیس کے ذریعے سے ان کو ختم کریں. آئے دن کوشش ہوتی ہے جی دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے. البتہ ہمارا وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہر روز بیان دیتا ہے کہ ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. اب دہشت گرد بھی پاگل ہیں جو اجازت کے بغیر کر رہے ہیں سارے کام. فوج کے ذریعے سے دہشت گردی پہ غلبہ پائیں گے. مہران بیس میں معلوم ہو گیا کہ اندر کے لوگ تھے, چپ ہو گئے نا بالکل. سٹاپ کا مطلب یعنی پتہ چل گیا ان کو کہانی اندر کی تھی. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, کہانی اندر کی تھی. پرویز مشرف پہ حملہ ہوا, کہانی اندر کی. اس کو تو البتہ موت, سزائے موت بھی ہوگی اس فوجی کو. وہ مافیا کہاں تک گھسا ہوا ہے اندر ان اداروں کے اندر, گینگز کہاں تک بنی ہوئی. یہ گیپ پر کیا ہے انہوں نے. اب پولیس کو جس کو آپ سہارا لیں گے وہ خود اسی بیماری کا شعبہ وہ شکار ہے. آئے دن داستانوں میں, کہانیوں میں یہ آتا ہے, یہ مضامین. اس کی فلمیں بھی بناتے ہیں کہ بس ایران میں آغاز انقلاب میں انہوں نے ایک فلم بنائی تھی, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, بہت آغاز انقلاب میں بنی تھی. انقلابی اچھی مضمون کی فلم تھی جس میں سمگلنگ کو روکنا تھا. سمگلنگ کو روکنے کے لیے جو انہوں نے شخص ذمہ دار بنایا وہ خود چیف تھا سمگلروں کا, اور اسے سب اختیارات, سب مشینری اس کے حوالے تھی, اور سمگلنگ نہیں روک رہی تھی. آخر میں جا کر وہ البتہ کہانی نہیں تھی, وہ ایک واقعیت تھی. وہ جو شاہ کے زمانے کا تھا وہ خود ایک بڑا سمگلر تھا. اس مملکت کے اندر ہم کیا توقع رکھیں؟ امن عامہ کسی دن برقرار ہوگا, اس مملکت کے اندر سیاسی پائیداری آئے گی, اس مملکت کے اندر معیشت سدھرے گی, اس مملکت کے اندر تعلیم مثلا ایک دن رونق ہوگی, اس مملکت کے اندر کلچر ڈیولپ ہوگا, اس ملک کے اندر دین مثلا اس کی حقیقی شکل ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. جب تک یہ ہے, خوب یہ اصلی سبب ہے. ذمہ دار کون؟ ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ میدان طے نہیں کیے, جنہوں نے نظریاتی آئیڈیالوجیکل میدان طے نہیں کیا, چھوڑ دیا. بجائے اس کے کہ نظریاتی میدان طے کرے, چوری کی, نکالی کی, باہر سے آئین لے کر آ کر ترجمہ کر کے یہاں پر اس کو نافذ کر دیا. وہ ذمہ دار ہیں اس کے. ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے اس نظریے اور آئیڈیالوجی سے ویلیوز نکالنی تھی اور ان کو متعارف کرانا تھا, اور ان ویلیوز کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ کا ایک اسٹرکچر بنانا تھا, اور اسٹرکچر کے اوپر ایک سسٹم بنانا تھا. وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے, اور اس حالت کو جاری رکھنے میں بھی سب ذمہ دار ہیں. آج ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح کوئی سورس لڑا کے کسی مافیا کا حصہ بن جائیں, ہم بھی کسی گینگ کا حصہ بن جائیں. چونکہ گینگ وار ہے پاکستان میں, مافیائی نظام ہے, مافیا کا حصہ بنے بغیر پاکستان میں نہیں رہ سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے ہم. لہذا ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے ان کی دیکھا دیکھی. مجھے یاد ہے ایک مومن, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جب دیکھتے تھے, ہم کراچی کی مثال دیتے تھے, جب کراچی میں ہم بعض تنظیموں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر, ایک عام سا لڑکا, نان میٹرک لڑکا, میز پہ بوٹوں سمیت پاؤں رکھتا تھا اور وہاں سے موبائل یا اس سے ٹیلی فون کرتا تھا پولیس سینئر افسر کو, اور وہ دوڑا ہوا آتا تھا تنظیم کے دفتر میں, اور آ کر گیٹ پہ بڑے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کے سر کہہ کے اس بچے کو, اس لڑکے کو کہتا تھا, سر کیا حکم ہے. وہ لڑکا پولیس افسر کو گالی دے کے پھر اسے مثلا کہتا تھا کہ یہ کام کرو, اور وہ یس سر کر کے چلا جاتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے یہ منظر تو ہمیں حسرت پیدا ہوتی تھی کہ اے کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ ہم بھی یہ کریں. اور وہ کہتے تھے کہ خدا نے ہماری سن لی, اور ایک وقت آ گیا کہ ہم بھی ایسے ہی ہو گئے. انہوں نے جگہ بھی بتائی, آفس بھی بتایا کہ اس آفس میں بیٹھ کر ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے, میز کے اوپر بوٹوں سمیت بیٹھتے تھے اور ٹیلی فون کرتے تھے, پولیس افسر دوڑا ہوا آتا تھا یس سر کر کے, پھر گالی دے کے ہم بھی اس کو, اور یہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اوج پہ پہنچ گئے. یہ ہم نے اجتماعی ڈھانچہ بنایا تھا, یہ ڈھانچہ ہمارا اجتماعی بنا. شاید اس مشرب ناب کے اس آنے والے شمارے میں ایک مضمون آ جائے, ممکن ہے وہ بھی آشفتگی میں ہی ہوا ہے, لیکن آ جائے پاکستان کی مشکل. وہاں اس میں اشارہ ہوا ہے کہ پاکستان کی مشکل ایک الگ تھلگ مشکل ہے.
نرالی مشکل ہے پاکستان کی. یعنی در حقیقت پاکستان ایک دلدل میں گر گیا. دلدل تو سمجھتے ہیں آپ جی؟ کیا ہوتی ہے دلدل؟ جس میں بندہ اندر دھنس جاتا ہے. یعنی ایسا کیچڑ جہاں پانی میں مٹی میں پانی چلا جائے اور مٹی اور پانی دونوں مل جائیں، مکس ہو کر کیچڑ بن جائے، نرم اور وسیع تالاب کی شکل اختیار کر لے، جس میں اوپر کوئی سبزہ وغیرہ اگتا ہے اور کوئی جانور وزنی چیز اس میں جائے، ڈوب جاتا ہے اندر، غرق ہو جاتا ہے. اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سخت سطح نہیں ہوتی، نیچے تک کیچڑ ہی ہوتا ہے. اور جو آدمی اس میں ڈوبتا ہے، چونکہ پاؤں کو نیچے سے مضبوط سہارا ملے، انسان پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاؤں زمین پہ ٹکیں تو کھڑا ہوتا ہے. دلدل کی یہ خصوصیت ہے کہ نیچے کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، نیچے بھی سب کیچڑ ہوتا ہے، لش ہوتا ہے سب نیچے. اور جو ہی وزنی چیز اس میں جاتی ہے، ڈوبتی جاتی ہے، انسان پاؤں مارتا ہے کہ کسی طرح کسی مضبوط چیز پر، سخت چیز پر میرا پاؤں ٹک جائے. اس کی تلاش میں نیچے جاتا رہتا ہے، اور جتنا نیچے جاتا ہے ادھر سے اوپر سے کیچڑ میں ڈوبتا جاتا ہے، اور آخر تک اس کے پاؤں سخت ہموار جگہ پر نہیں پہنچتے. جتنا نیچے جاتا ہے کیچڑ ہی ہوتا ہے. آج یہ حالت ہے پاکستان کی، ہماری اس قوم کی بنی ہوئی، کہ اس دلدل میں، اس لش میں ڈوب گئے ہیں ہم. اور اس سے سنبھلنے کے لیے پاؤں ٹیکنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے جتنا پاؤں نیچے لے جاتے ہیں، نیچے پھر لش ہے اور مزید نیچے جا رہے ہیں. خوب، اب یہ مشکل ہے. اس میں قصوروار یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں، جو کرائے کے یا گینگز میں، مافیا کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں. مافیا کے اندر ایک وہ بگ باس ہوتا ہے، اس کے اندر پھر ایریا مینیجر ہوتے ہیں، کنٹرولر ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو، انچارج، ایریا انچارج ہوتے ہیں اس کے. اور اس کے اندر اسٹریٹ ورکر ہوتے ہیں. ہم فوراً ہمارا ذہن اسٹریٹ ورکر کی طرف جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، اسٹریٹ ورکر کی طرف کرتے ہیں. حالانکہ اسٹریٹ ورکر ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ تو پیسے لے کے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. ایریا انچارج بھی نہیں ہوتا میں ذمہ دار. وہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کو یہ کام انجام دینا چاہیے تھا، انہوں نے انجام نہیں دیا، وہ ذمہ دار ہیں. مثلا عزیزان، آج تک جو حالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جو گزر گئے ہیں، جنہیں کرنا چاہیے تھا کام اور انہوں نے انجام نہیں دیا. لیکن اس کے بعد ہم ذمہ دار ہیں. آج کے بعد میں اور آپ ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلا کسی کو پر کرنا چاہیے، کسی کو بھرنا چاہیے. یہ خلا، یہ گیپ بھر دینا چاہیے اس کو. جہاں جہاں خلا ہے اس کو بھریں. جب خلا بھرے گا، مافیائی نظام سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اس دلدل سے قوم کو باہر لانے کے لیے دلدل خشک کرنی پڑے گی ہمیں. نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ سفر کریں جو قوموں کو کرنا ضروری ہے، جو قرآن میں خدا نے فرمایا کہ قوموں کو سفر ضروری ہے، یہ سفر کرنا ان کے لیے. اور آپ اب قرآن کو اگر کہیں کہ یہ تو مذہب ہے، دین ہے، جو عموماً ہم جب قرآن کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی عبادت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. زندگی کی بات تو قرآن کیسے کر رہا ہے؟ ہمیں قرآن اس موضوع سے بتایا ہی نہیں گیا. آپ سوشیالوجی میں کسی بھی سوشیالوجسٹ کا نظریہ پڑھیں، آپ کوئی بھی تاریخ کے بڑے نام موجود ہیں، آج کے بڑے بڑے نام موجود ہیں. اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، عجیب ہے یہ، کہ مغرب نے اپنی ترقی کا راز مشرق کو نہیں بتایا، خصوصاً مسلمانوں کو نہیں بتایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی کر گئے ہیں. نہ عزیزان، وہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے ترقی کر گئے ہیں. یعنی آج بھی آپ کو مشرق میں کوئی
سوشیالوجسٹ نہیں ملے گا. آپ سوشیالوجی کے جتنے بڑے نام ہیں مغرب میں ملیں گے, امریکہ میں ملیں گے, یورپ میں ملیں گے, ٹیکنالوجی کی دنیا میں ملیں گے. سوچنے کی بات ہے کہ فلاسفہ وہاں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ فلاسفہ تو بیکار قوم میں پیدا ہونے چاہیے, وہ تو ترقی یافتہ قوم ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن آج بھی آپ کو ہر فیلسوف مغرب میں ملے گا, ہر کتاب فلسفے کی مغرب میں چھپ رہی ہے. آپ کو آج بھی فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ اور ان ممالک کے اندر بڑے بڑے فلاسفہ ان کے ملیں گے, اور انسانی علوم میں اور سوشل سائنسز میں مجتہدین سب مغرب میں ملیں گے, چونکہ خود انہوں نے ان علوم کا سہارا لے کر اپنی سوسائٹیاں قائم کی ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی دے دی, ہم ٹیکنالوجی حاصل کر کے بھی, پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ملک ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کی سپر ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس ہے, بلکہ پاکستان متہم ہے کہ دوسروں کو دی ہے اس نے, بس ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی کے بعد. آج کیوں ملک ایسا ہے؟ کیوں آج کیا پریشانی ہے؟ ایٹمی پاور تک تو پہنچ گئے آپ, اب کیا پریشانی ہے؟ نہ, ایٹم سے بڑی بھی ٹیکنالوجی اگر آ جائے پھر بھی پریشانی اپنی جگہ رہے گی, کیونکہ ایٹم سوسائٹی کی بنیاد نہیں بن سکتا, ٹیکنالوجی سوسائٹی کی بنیاد نہیں بن سکتی. وہی شعبے ہیں جو پر کرنے ہیں. آج اگر اس وقت نہیں ہوئے, آج شروع کر دیں اس گیپ کو بھرنا. میں نے اشارہ کیا کہ آج تک کوئی اور ذمہ دار تھا, آج کے بعد ہم ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے نہ کیا یہ کام, اگر ہم بھی سرسری کاموں میں لگے رہے, اگر ہم بھی گینگز میں لگے رہے, اگر ہم بھی مافیا بنانے میں لگے رہے, اگر ہم بھی حاشیے کے مسائل میں لگے رہے, اگر ہم بھی دمال میں لگے رہے, اگر ہم بھی, وہ دمال جو مولانا روم نے ذکر کیا, خارب رافت بیان کی ہوئی ہے آپ کے سامنے. مولانا روم نے دمال کا ذکر کیا کہ صوفیوں کی خانقاہ تھی, اور صوفی کماتے تو نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کوئی دے گا تو کھا لیں گے, نہیں دے گا تو نہیں کھائیں گے. ایک اور بھوکا صوفی گیا, اس نے دیکھا شاید ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو, اس کے پاس گدا تھا, گدا لے کے گیا, اور وہاں جا کے اس نے گدا باندھا اور صوفیوں سے پوچھا وہاں جو موجود تھے کہ کچھ کھانے کے لیے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. ان صوفیوں نے اس کا گدا دیکھ لیا اور خانقاہ کے خادم کو اشارہ کیا کہ اس گدے کو کاٹ کے پکا کے لے آؤ. وہ گیا, اس نے گدا کاٹا اور پکا کے صوفیوں کو دے دیا, انہوں نے گدا کھایا. کئی دن کے بھوکے صوفیوں کا جب پیٹ بھرا تو انہیں محفل یاد آ گئی, محفل سما, صوفیوں کی محفل سما ہوتی ہے, وہ محفل یاد آئی اور انہوں نے اٹھ کے رقص کرنا شروع کیا. دمال, اور دمال میں ذکر ہوتا ہے صوفیوں کا, ہر دفعہ کوئی اللہ ہو, حق ہو, کوئی ذکر کرتے ہیں. اس دن انہوں نے ایک انوکھا ذکر اپنایا. اس دن یہ ذکر اپنایا کہ خارب رافت و خارب رافت و خارب رافت, یعنی گدا گیا گدا گیا گدا گیا. یہ ذکر بنایا ورد, اور یہ سارے مل کر دائرہ بنا کر دمال ڈال رہے تھے, گدا گیا گدا گیا گدا گیا. یہ جس کا گدا تھا اس کو بھی مزہ آیا, یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے یہ بھی گانے لگا, گدا گیا گدا گیا گدا گیا. یہ مثال مولانا روم نے صوفیوں کی دی ہے, یہ رقص سے خارب رافت ہے. یہ اگر ہم بھی عزیزان اسی رقص میں جو دمال ڈالی گئی ہے, یہاں پر میڈیا روز نچاتا ہے لوگوں کو یا دوسرے طبقات کر رہے ہیں, اگر ہم بھی اسی میں شامل ہو گئے, ہم بھی خارب رافت گانے لگے, تو کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. ایران کی حالت پاکستان جیسی تھی, شاید اتنی بدتر نہیں تھی, لیکن بہت آشفتہ تھی ایران کی حالت. امام نے اس قوم کو نجات دی. نجات دی کس طرح سے؟ ان طریقوں سے نہیں نجات دی جو ہم سوچ رہے ہیں. ہم جن سٹائل سے کام کرنا چاہتے ہیں اس سے نہیں امام نے کیا. امام نے خالصتاً, امام کی یہ خوبی تھی کہ امام نے اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی ازم نہیں پڑھا ہوا تھا, صرف قرآن اور اسلام پڑھا ہوا تھا, اور جو راہ طے کیا وہ 100% قرآن و اسلام کے مطابق طے کیا. اور اس راہ میں امام نے یہ گیپ, یہ خلا پر کیا نظریے کا, اور اس نظریے کی بنیاد پر ویلیوز متعارف کروائیں, ان ویلیوز کی بنیاد پر سٹرکچر قائم کیا, اس سٹرکچر کی بنیاد پر سسٹم بنایا, اور پھر ایک قوم آئی سوسائٹی, اس کو پائیدار سوسائٹی, جو تمام دنیا جس کو ہلانا چاہ رہی ہے نہیں ہل رہی. اتنی مضبوط و مستحکم سوسائٹی امام نے بنائی انقلاب کے ذریعے سے کہ ساری دنیا مل کر اس کو گرا رہی ہے, نہیں گر رہی.
وہ کام جو ایران کے اوپر ہوئے اگر ایک ان میں سے پاکستان کے اوپر ہو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے اس کا. لیکن وہ نہیں ہل رہی اپنی جگہ سے وہ سوسائٹی. وہی کام ہمیں یہاں کرنا ہے, وہی سفر ہمیں طے کرنا ہے, چونکہ قرآن و اسلام کا وہی سفر ہے. اس کی طرف ہمیں آنا ہے, اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے, اور اس کی طرف سنجیدگی سے ہمیں سوچنا ہے. بس یہ حالات جو اس وقت پاکستان کے مختلف شعبوں میں آشفتگی پیدا ہو گئی ہے, یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں ہر مرحلے میں ایک اپنا رول طے کرنا چاہیے تھا, اور انہوں نے نہیں کیا, اور وہ اس کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے گئے. وہ جاب کے پیچھے رہے, یا اپنی شخصیت بناتے رہے, یا نقالی میں رہے, یا دوسرے بہت سارے کام تھے مصروفیات تھی ان کی, انجام دیتے رہے, یا سب پاکستان چھوڑ کے کسی اور جگہ پر چلے گئے. یہ کام انجام نہیں پایا. البتہ یہ میں اشارہ کر دوں کہ یہ کام پاکستان میں بہت سخت ہے. پاکستان میں نظریاتی کام بہت سخت ہے, دشوار ہے, لیکن یہ دشوار کام کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. اسی میں ہماری نجات ہے. اگر ہم آج بنیاد رکھیں گے, ممکن ہے چند سال بعد, 15 سال 20 سال بعد ایک نسل ہمارے بنائے ہوئے میدان سے فائدہ اٹھا کر ممکن ہے حالات کو درست کر لے. لیکن اگر آج ہم نے کوئی بنیاد نہ رکھی, کوئی اینٹ نہ رکھی, وہ بالکل ہماری طرح کی حالات سے دوچار ہوں گے, بلکہ اس سے بھی بدتر حالات سے دوچار ہوں گے. اور اس وقت شاید ان سے فرصت چھن چکی ہوگی. ہمارے پاس فرصت ہے, اور شاید ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی کہ وہ اگر سوچنا بھی شروع کریں کہ ہم یہ گیپ بھریں, ان کے پاس گیپ پر کرنے کے لیے کوئی فرصت نہیں ہوگی موجود. ہمارے پاس فرصت موجود ہے. ہم اس طرف سوچیں, سنجیدگی سے سوچیں, اور گہرائی میں سوچیں, اور تھوڑا سا اس قومی مشکل سے باہر آئیں, جاب والی مشکل سے, اور یہ المیہ اس پہ غور و فکر کر کے اس کی طرف قدم اٹھائیں. ممکن ہے کوئی آپ ہی میں سے ایک آدمی اٹھ کے ایسا ماحول بنائے, جاندار قدم اٹھائے کہ دوسروں کے لیے میدان بن جائے, اور قوم کو ایک نقطۂ امید مل جائے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہر اس قوم کو دیتا ہے یہ توفیق و فرصت و نعمت جو خدا سے مانگتی ہے, جو اس راہ میں نکلتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ قانون خدا ہے قرآنی. جو لوگ ہماری راہ میں نکلتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے خود بتا دیتے ہیں, ہم خود کھول دیتے ہیں ان کے لیے راستے. لہذا آج ہمیں بند راستے, بند گلیاں نظر آ رہی ہیں بعض. اگر ہم شروع کریں, اٹھ کے نکل پڑیں, تو یہ بند گلیاں کھل جائیں گی. خدا خود اپنے راستے ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ. اور امید ہے, ایمان ہے اس بات پر کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور خصوصاً نسل جوان جس کے اندر اگر اتنی بصیرت و شعور آ جائے, انہیں سمجھ میں آ جائے المیہ اور اس المیہ کا رائے حل, تو یہ توانا قوم, یہ توانا نسل, یہ قوی نسل یہ قدم اٹھا کے مشکل حل کر سکتی ہے انشاءاللہ. اور خدا کرے وہ دن آئے کہ پاکستان نہ صرف ان برے حالات سے باہر آ جائے, بلکہ پاکستان ایک پائیدار, مستحکم و محکم سوسائٹی و معاشرہ بنے, جس کے اندر عزت و وقار اور سرفرازی کے ساتھ پاکستانی زندگی بسر کرے, اور اپنے آئین و دین و مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں انشاءاللہ. ہے سوالات کا بھی؟ یہ خود ایک مشکل ہے ہماری, یہ شارٹ ٹرم پلاننگ, جس میں ہمیشہ ہم نے حالات کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ حالات سے شکست کھائی ہے. یعنی حالات ہی کے مقابلہ کرتے رہے نا ہم ہمیشہ. جب سے پاکستان بنا ہے حالات کا مقابلہ کرتے رہے, اور ہمیشہ حالات پاکستان کے کنٹرول سے باہر, پاکستانیوں کے کنٹرول سے باہر رہے ہیں. وہ تو ہو رہا ہے, حالات کا مقابلہ تو ہو رہا ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ تو ہے, لیکن کارگر نہیں ہو رہی ہے, مفید ثابت نہیں ہو رہی ہے. یہی رجحان ہے ہمارا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم پلان کے ذریعے سے حالات کو بہتر کر لیں. عزیزان, یہ حالات اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جائے. آپ کو جو کام کرنا ہے وہ حالات تبدیل کرنے ہیں, نہ حالات بہتر کرنے ہیں. یہ بہتری والے حالات نہیں ہیں. اس مریض کی حالت
بہتری کے عالم سے گزر چکی ہے آگے. اب یہ بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ بہت فرق ہے ان دو چیزوں میں، حالات میں بہتری لانے میں اور حالات کو تبدیل کرنے میں. ہم سارے کام بہتری کے لیے کر رہے ہیں جو نہیں ہو رہی ہم سے، بلکہ خود مشکلات کا شکار دن بدن ہو رہے ہیں. ہم اگر جتنی توانائیاں بہتر کرنے میں لگا رہے ہیں اتنی توانائیاں تبدیل کرنے میں لگائیں تو میرے خیال میں ابھی تک بہت کامیابی ہمیں ہو چکی ہوتی. ہمیں حالات تبدیل کرنے ہیں، ہمیں اس طرف جانا ہے. اب حالات کو جو آپ نے کہا کہ شارٹ ٹرم ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ یہی کام جو کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں، لیکن توقع نہیں ہے کوئی ان سے زیادہ. ابھی جو کر رہے ہیں ہم، جو سٹائل ہے ہمارا، یہ حالات ٹیمپریری طور پر حالات کا مقابلہ ہے نا، یہ کر رہے ہیں ہم. اس سے بہتر اور کیا کریں؟ مثلا ساری توانائیاں اس کے اندر صرف ہو رہی ہیں، لیکن کوئی صورت پھر بھی امید نظر نہیں آتی جب تک تبدیلی کی طرف نہیں جاتے. یعنی پرانی گاڑی ہے جس کی ہر چیز فیل ہے، اور روزانہ مکینک کی دکان پہ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ گھر سے لے کر مکینک کی دکان تک آ جاتے ہیں، وہاں سے آفس تک پیدل جاتے ہیں یا رکشے پہ جاتے ہیں. آپ اگر آپ کو کوئی مشورہ دے گاڑی تبدیل کر لیں تو اس کا شکریہ ادا کریں، آپ بگڑ نہ جائیں. کیونکہ یہ گاڑی جس پہ آپ آتے ہیں یہ صرف آپ کو مکینک کی دکان تک پہنچا سکتے ہو. مکینک بھی اس میں ایسی ہی بہتری لاتا ہے جس سے صرف اس کی دکان تک روز آ جایا کرے، باقی آگے آفس تک وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ گاڑی اتنی بہتر ہو جائے کہ آپ کو آفس پہنچا دے. لہذا یہ بہتری حالات میں جو آئے گی وہ اتنی آئے گی کہ ایک محرم ہمارا شاید گزر جائے، لیکن اگلے محرم کے لیے پھر پریشان ہو جائیں گے. یہ محرم تو محرم مسائل پیدا ہو جائیں گے، رمضان کو رمضان مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور ہر مسئلے میں ہم پھر پہلے اپنا ایک سفر متعین کریں، اپنا ایک راستہ متعین کریں، اپنا ایک ہدف رکھیں، اس طرف نکلیں، سفر کریں. آپ ایشوز کو چھوڑیں. ہم ایشوز والی قوم ہیں، شیعہ کے بجائے ایشویا ہیں. ایشوز پر اٹھتے ہیں ہم. جب تک پارا چنار میں جنگ نہ ہو ہمیں کوئی سونگتی نہیں ہے کوئی چیز. کہیں کوئی بڑا قتل عام ہو، کوئی بڑا حملہ ہو دہشت گردی کا، پھر اس کے بعد چند آدمی سوچتے ہیں کہ ریلی ہونی چاہیے اب، بس پھر اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے گھر میں چلے جاتے ہیں. اس سے نکلیں ہم، اس حالت سے باہر آئیں. ایشوز پہ بولنا یا اٹھنا یا وہ رائے حل نہیں ہے. ہمیں پائیدار اور مستقل سفر کی طرف جانا ہے. اور اس وقت جو ہماری ساری توانائیاں وہ اسی طرف صرف ہو رہی ہیں حالات کا مقابلہ کرنے میں، لیکن موفق نہیں ہو رہے ہیں. ہم دن بدن مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی چیز ہمیں حالات کا ساتھ اور ان کے اسباب میں، لیکن ایک چیز جاننے کے لیے ہمارے لیے رہ گئی وہ یہ کہ حالات کا مقابلہ کس طرح سے، یعنی ہم کیا کریں کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر رہ گئی جو گیس رہ گئے ان کو ہم کس طرح سے. ابھی تو صرف نشاندہی کی ہے نا کہ اصل جو خلا ہیں وہ یہ ہیں، یہ خلا ہیں، اور یہ پاکستانی سوسائٹی میں جب تک رہیں گے، پاکستانی سوسائٹی اور شیعہ کمیونٹی دونوں کے مسائل یکساں ہیں، الگ نہیں ہیں. ہم اگر شیعہ ہونے کے اعتبار سے سوچیں تو بھی انہی مسائل کا شکار ہیں ہم، اور اگر ہم پاکستانی ہونے کے ناطے سوچیں تو بھی انہی مسائل مشکلات کا شکار ہیں ہم. نشاندہی کی ہے کہ یہ گیپ ہے. یہ ظاہر ہے ابھی آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ چونکہ جوان سٹوڈنٹس وہ یہ کہتے ہوں گے یہ تو ہماری بات نہیں ہے، یہ تو علماء کی بات ہے، اسکالرز کی بات ہے، فلاں کی بات ہے. آپ ہیں، در حقیقت یہ زمانہ آپ کا ہے، آنے والا نسل آپ ہیں. اگر ان سے بات کریں جن سے آپ کی توقع ہے، وہ گزشتہ نسل ہے، وہ اپنا زمانہ گزار چکے ہیں اور اپنا گیم ہار چکے ہیں. وہ ہاری ہوئی ٹیم ہے. ہاری ہوئی ٹیم کو پھر میدان میں اتارنا اتنا امیدوار کنندہ نہیں ہوتا جتنا تازہ دم کو اتارنا ہوتا ہے. لہذا اگر ہمیں اسی عمر میں یہ سمجھ میں آ جائے اور ابھی سے ہم اپنا راستہ متعین کر لیں، چن لیں کہ اگر یہ گیپ ہیں، اگر یہ خلا ہیں، یہ مشکلات ہیں، تو پھر مجھے اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے. مجھے اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے. اس میدان میں اترنے کے لیے مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے، کیا مہارتیں ہوں، کیا سکلز ہوں، کیا علوم ہوں، کیا سائنسز ہوں، اور کیا تجربے ہوں، کیا بصیرت میرے اندر پیدا ہو. اس طرح کی تیاری شروع کریں آپ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ بتاؤ کہ
ایک اس سال اور اگلے سال حالات کیا حل کرنے ہیں. میں آپ کے سامنے بھی اعتراف کر رہا ہوں، ویسے بھی ایک کم علم اور بے علم ہوں، لیکن اس شعبے میں خصوصیت کے ساتھ اپنی اظہار عجز اعلان کر رہا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں، جیسے عزیز نے پوچھا بھی کہ ہمیں شارٹ ٹرم میں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نہ یہ کہ سوچا ہے اور سمجھ نہیں سوچا بہت ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا چاہیے. ممکن ہے کوئی تعویذ، ممکن ہے کوئی ورد، ممکن ہے کوئی چلہ شاید کوئی اثر انداز ہو جائے، لیکن کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح 1-2 سال میں یا ان کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 5 سال 10 سال بعد ہمارے حالات کیا ہونے چاہیے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے راہ ہے موجود، ہم کر سکتے ہیں. 10 سال بعد ان حالات سے نکل سکتے ہیں. لیکن 10 سال کے بعد کے حالات کے لیے 10 سال بعد اگر شروع کریں گے تو نہیں کر سکتے. 10 سال بعد کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے آج شروع کریں گے تو 10 سال بعد تبدیل کر سکتے ہیں. آج شروع کریں گے، میں اور آپ شروع کریں، آنے والی نسل اچھے حالات کے مالک ہوگی. لیکن میں اور آپ بھی اگر اپنے حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے لیے میدان نہ بنایا، گراؤنڈ نہ بنایا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ بھی ہماری طرح درماندہ، وہ بھی ہماری طرح کنفیوز، وہ بھی ہماری طرح عاجز، وہ بھی ہماری طرح ہی ہوں گے یا شاید ہم سے بھی بدتر ہوں گے. اس لیے ہم آج شروع کریں، ابتدا کریں، آغاز کریں. کیا کریں؟ وہ آمادگی، وہ تیاری اپنے اندر پیدا کریں، وہ سکلز پیدا کریں، وہ علوم، وہ معرفت، وہ دانش، وہ رخ اپنا اس طرف کر لیں، اپنی حرکت کا رخ اس طرف کر لیں جو وہاں جا کر جس کا اینڈ ہے. ایک سفر اپنا متعین کریں، ایک ہدف اپنا متعین کریں، ایک راستہ اپنے لیے انتخاب کریں. دیکھا دیکھی صوفی کی دمال کی طرح نہ کریں، خارب رفت والے میں شامل نہ ہو جائیں کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، وہ گروپ، وہ فرقہ، وہ گروہ، وہ پارٹی، ہم نہیں کر رہے. نہ، یہ نہ کریں. آپ اس طرح سے متاثر نہ ہونے سے خود سوچ کے اور راستہ تلاش کریں. اور اتفاقاً آج ہمارے لیے راستہ بہت واضح ہے. واضح راستہ یعنی امام کا راستہ، امام راحل کا راستہ، مکتب امام خمینی راہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے پاکستان کے لیے اور ہر ملک کے ڈوبتے ملک کے لیے. راہ امام، خط امام، اس کو آئیں ہم سمجھیں، اس کو تبیین کریں اور اس کو اپنے لوکل ماحول کے مطابق اس کو پھیلائیں، آگے اپنائیں، اس کو وضاحت کریں اس کی. اور یہیں سے بیداری کی لہر شروع ہوگی اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم بھی سرفراز و سرفروخ ہو سکتی ہے. السلام علیکم. یہ آپ نے خلا کا تو ہمیں بیان فرما دیا، لیکن اب جو خلا یہ ہے نا، خلا کے درمیان جہاں ہمیں لگتا ہے انہوں نے حکومت نے یا پھر بیرونی ممالک نے ایسے لوگ اکٹھے کر دیے کہ ہم خلا کو نہیں لڑنا چاہتے. ہمیں میرا خیال پہلے تو ان سے لڑنا پڑتا ہے. کوئی سیاستدان آتا ہے وہ اپنے اوقات کو اس کے جیب میں پھیلا دیتا ہے کہ اس کو کر دینا، تو ہم ان کے ساتھ پہلے کیسے مقابلہ؟ احسن، بہت خوبصورت نقطہ برادر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو گیپ تھے، خلا تھے، وہ گیپ نہیں ہے، آج پر ہو چکے ہیں. اور میں نے بھی اشارہ کیا تھا گفتگو میں کہ ناموزون طبقہ لا کر کھڑا کر دیا گیا وہاں پر. گینگسٹر آ گئے ہیں وہاں، مافیا آ گئے ہیں وہاں پر. ظاہر ہے مافیا سے لڑنا آسان نہیں ہے، مافیا کو میدان سے نکالنا اور مافیا سے گراؤنڈ لینا آسان نہیں ہے. لیکن یہی انقلاب کا راستہ ہے، تبدیلی کا راستہ. انقلابی لوگ وہی ہوتے ہیں جو انہی گینگ سے اور انہی مافیا سے اپنا میدان چھینتے ہیں اور اپنے میدان اپنے اختیار میں لے کر اور اپنا کام وہاں کرتے ہیں، اپنا بیج وہاں پر بولتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مافیاز ہیں اور خطرناک لوگ ہیں، یہ بے رحم لوگ ہیں، اور ان بے رحم لوگوں کو ہی یہاں سے میدان سے آؤٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن یہ اسلحے سے نہیں آؤٹ ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ بندوق سے نہیں آؤٹ ہوتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنا اسلحہ ان کے خلاف جمع کریں وہ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے. ان کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ پہلے خلا کس نوعیت کا ہے. مثلا اگر علمی میدان میں جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ممبر ہے، ممبر پہ یہ مافیا ہے، حقیقت ہے. گینگسٹرز آئے ہوئے ہیں اور وہ
بعضوں کے تو ہولیے بھی بالکل عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کس ہولیے کے ساتھ ممبر پہ آ بیٹھا ہے. وہ کس طرح سے ان سے یہ ممبر چھڑائیں؟ ممبر چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان سے اسلحہ استعمال کریں، زور استعمال کریں، طاقت استعمال کریں، نہ، اس سے آشفتگی اور بڑھتی ہے. ان سے ممبر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے افراد تیار کریں، ایسی فورس تیار کریں جو مہذب ہوں، آگاہ ہوں، روشن ہوں، انقلابی ہوں، بافکر ہوں، اور ممبر کے تقاضے ان سے بہتر پورے کر سکتے ہوں، اور لوگ ان کو باہر کریں. ایک ہے نا کہ آپ باہر کریں، ایک یہ کہ آپ بن کر آ جائیں اور پھر لوگ آپ کو انتخاب کریں، آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، لوگ آپ کو ترجیح دیں کہ یہ آئیں گے ممبر پر. اس طرح سے آپ اس ٹیم کو آؤٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر مار دھاڑ سے کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ شکست کھا جائیں گے. یعنی مار دھاڑ کے ذریعے سے ہم جیت کر بھی ہار سکتے ہیں، کیونکہ آشفتگی آئے گی اور بہت فساد بہت ہوگا. وہ طریقہ کسی شعبے کے لیے وہ طریقہ، وہ نسخہ نہیں ہے درست. مار دھاڑ والا ڈانگ کے ذریعے سے کوئی کام نہیں کرنا. خصوصاً نظریاتی میدان، علمی میدان، مہارتی میدان اسی ہتھیار سے لیے جا سکتے ہیں. آج مشکل یہ عزیزان ہماری کہ برفرض ہم جاتے ہیں کسی جگہ، کہتے ہیں کہ آقا یہ آپ کوئی اچھی مجلس کراؤ، اچھا اجتماع کراؤ، کوئی سی مفید. وہ ہم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے دو، اب بندہ دو ہمیں. اس وقت ہمیں اس خان صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے سکھ کو پکڑ کے گرا لیا تھا خان نے، اور کہا کلمہ پڑھو. تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. کہا اگر نہیں پڑھوں گا میں گولی مار دوں گا. اس نے جان بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے بندہ بتاؤ کلمہ بتاؤ کیسے پڑھوں. تو خان صاحب نے افسوس کیا کہ کاش آج کلمہ یاد ہوتا تو ایک مسلمان ہو جاتا ہے. یعنی بارہا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ پوچھتے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو دیتے ہیں یہ میدان، آپ کو یہ گراؤنڈ دیتے ہیں، لو بندہ لو. کہاں سے لائیں؟ تیار بندہ ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس جو افراد بن جاتے ہیں وہ بے صلاحیت افراد اور متوقع افراد، یعنی جن میں ایک کوالٹی نہیں ہے لیکن توقع ہے ان کی کہ لوگ ہمیں اس عنوان سے قبول کریں. کوالٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر، بااستعداد لوگ آئیں. عزیزان، یہ میں آپ چونکہ اکثر اہل علم ہیں و دانش و علم سے تعلق ہے آپ کا، یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ بات صرف آپ ہی کے لیے نہیں، آپ جیسے سب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ با استعداد ترین انسان، سب سے ٹاپ کلاس کا با استعداد ترین انسان، اس کے لیے لازم و واجب ہے کہ وہ نظریاتی میدان تعلیم کا انتخاب کرے. ایسا میدان تاکہ کل کو یہ گیپ پر کرے، جا کر یہ گیپ پر کرے. اس کے لیے واجب و لازم ہے یہ گیپ پر کرے. اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ دوسرے میدانوں میں چلا جائے. ابن سینا، ابن سینا کا نام سنا، وہ ایک نابغہ انسان ہے. ابن سینا، صدر المتعلین کا نام بھی آپ نے سنا ہوا، ملا صدرہ کا. ابن سینا بہت سارے ان کے تھے، منجم ابن سینا تھے، سائنٹسٹ ابن سینا تھے، طبیب ابن سینا تھے، فارماسسٹ ابن سینا تھے، فیلسوف ابن سینا تھے، ریاضی دان ابن سینا تھے. سب کچھ تھا. اپنے زمانے کی ہر دانش ابن سینا کے پاس تھی. اور لیکن ابن سینا کا جو شوق تھا زیادہ دلچسپی کا، اچھا سیاست میں بھی تھے. یہ سامانی حکومت میں منصور ابن نوح سامانی کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں ابن سینا، سیاست میں بھی تھے. اپنی اکثر عمر ابن سینا نے طبابت میں گزار دی. شوق زیادہ اس میں تھا، علاج معالجہ کرتے تھے لوگوں کا. ملا صدرہ نے آ کر بہت تند شکوہ و گلہ و حملہ کیا ابن سینا پر. چند سو سال بعد، ابن سینا 500 سال پہلے تھے، ملا صدرہ 500 سال بعد پیدا ہوئے. ان کے پیدا ہونے کے بعد یہ کہا ابن سینا کو کہ خدا نے آپ کو یہ استعداد، یہ سرشار استعداد، اتنی قابلیت اس لیے نہیں دی تھی. اب وہ ملا صدرہ کے الفاظ ذرا سخت ہیں، وہ کہ کہا کہ اس لیے خدا نے نہیں دی تھی کہ تم جا کر لوگوں کا مثلا یہ یورین ٹیسٹ کرو، جا کر نا اس میں غور کرتے رہو. یہ یورین میں غور کرنے کے لیے خدا نے نہیں اتنی قابلیت دی تھی تمہیں، یہ کسی اور حقیقت میں غور کرنے کے لیے خدا نے دی تھی. اگرچہ آپ نے کیا ہے اس شعبے میں کام،
لیکن یہ وقت جو ادھر دیا یہ بھی ادھر دیتے. اور ادھر کون آتے؟ ادھر وہ آتے جن کی صلاحیت کافی ہے اس شعبے کے لیے. یعنی میڈیکل میں کون آئے؟ وہ ایک متوسط استعداد والا آ جائے گا. انجینئرنگ میں کون آئے؟ ایک متوسط استعداد کا بندہ آ جائے. ایک بہت اوور انٹیلیجنٹ آدمی ان شعبوں میں کیوں جاتا ہے؟ اس کو نظریاتی شعبے میں آنا چاہیے. درحالی کہ اس وقت برعکس ہے صورتحال. اس وقت نظریاتی شعبوں میں کودن، ڈل، کندزین، بے استعداد، ریجیکٹ طبقہ ادھر چلا جاتا ہے نظریاتی شعبے میں، اور بہترین استعدادیں آ جاتی ہیں سکلز کے میدان. لہٰذا ڈاکٹر بہت سمجھدار ہوتا ہے، انجینئر بہت سمجھدار ہوتا ہے، اور نظریاتی جو ہے وہ بیچارہ. یہ المیہ ہے ہمارا. ہم تیاری کریں. انتظار کے زمانہ تیاری کا زمانہ ہے. اپنے آپ کو تیار کرو. تیار کرو کس کے لیے؟ نہ جاب کے لیے، درآمد کے لیے، انکم کے لیے. اپنے آپ کو تیار کرو نظام امامت کے لیے، نظام ولایت کے لیے. روایات ظہور میں ہے کہ ظہور کا مطلب یہ نہیں کہ جب امام فزیکلی طور پر امت کے اندر آ جائیں گے اس کو ظہور کہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم، وہ ویلیوز، وہ نظام، وہ میدان جو امام کے آنے سے برپا ہوگا، جس دن بھی تم اس میدان میں اترو سمجھو ظہور کا زمانہ. یہ تمہارے ظہور کا زمانہ ہو گیا ہے. یعنی اگر میں آج اس میدان میں آ جاؤں تو میرے لیے ظہور ہو گیا ہے امام کا، بے شک امام نہ ہو. اور اگر امام آ بھی جائیں لیکن میں اس میدان میں نہ ہوں، میں تیار نہیں ہوں، اور امام فزیکلی آ بھی گئے ہیں تو میرے لیے ظہور نہیں ہوا. جس طرح بعثت ہے. اب بعثت ابو لہب کے لیے بعثت نہیں ہوئی. رسول اللہ مبعوث ہوئے لیکن ابو لہب کے لیے نہیں مبعوث ہوئے، آخر تک نہیں ہوئے. ابو لہب ہرگز زمانہ بعثت میں نہیں جیا. ایک دن بھی ابو جہل نے زمانہ بعثت میں زندگی بسر نہیں کی. رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت میں زندہ تھا. ایک دن بھی توفیق نہیں ہوئی اس کو. ہم زمانہ ظہور میں اس طرح سے نہیں جائیں گے کہ امام فزیکلی طور پر آ جائیں گے مکہ میں تو ہم بھی ظہور کے زمانے میں آ جائیں گے. نہ، میں اور آپ شاید نہ آئے زمانہ ظہور میں. خدا نخواستہ ابو لہب کی طرح زمانہ جاہلیت میں ہی رہے ہم. ظہور کے لیے خاص زمانہ ظہور کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ زمانہ ظہور کہلاتا ہے. اس میدان میں اور آپ اتر آئیں، یہ ہمارا زمانہ ظہور ہے. خود امام علیہ السلام کا فرمانا بھی ہے کہ امام آئیں یا نہ آئیں تیرے لیے ظہور ہو چکا ہے. تو اس طرح سے ہے گویا امام کے خیمے میں ہے، تو اس طرح سے ہے گویا امام کی سپاہ میں ہے، تو اس طرح سے ہے گویا امام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سے. یہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. وہ فراوان روایات ہیں اس میدان میں. بس ہمیں اپنے آپ کو یہ میدان، یہ درست آپ نے تشخیص دی ہے کہ اس وقت وہ خلا جو چھوڑ دیے گئے تھے ان میں گینگسٹرز اور مافیا آ چکا ہے. اور مافیا سے میدان لینا دشوار ہے، لیکن وہ دشوار تیاری کر کے ہم لے سکتے ہیں. اتنی تیاری کریں کہ آپ ضرورت بن جائیں. آپ کو خود عوام لوگ آپ کو کہیں کہ آپ آئیں آگے. میں مثال ممبر کی دی ہے، باقی سارے شعبوں کی بھی یہی مثال ہے. یعنی اپنا لوہا منوا کے آئیں. آپ اپنے آپ کو منوائیں. دیکھیں امام خمینی نے اپنی امامت منوائی. امام نے کوئی گینگ نہیں بنائی، کوئی مافیا نہیں بنایا. بعض لوگ چاہتے تھے مافیا بنانا امام کے ساتھ. اتنی کوشش تھی امام کے نام پر گینگ بنانے کی، اور امام جہاں بہت ساری چیزوں سے بچتے تھے ایک یہ تھا، ایسے لوگوں کو بھگا دیتے تھے اپنے آپ سے. ایک دفعہ ایک پاکستانی گیا نجف میں امام کے پاس اور کہا کہ میں آپ کی توضیح المسائل کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کہ تو فارغ ہے، بیکار ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو تبلیغ کر جا کے، خدمت کر جا کر. امام کو پتا تھا یہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ گینگ بنانا چاہتا ہے، مافیا بنانا چاہتا ہے. میری توضیح کا ترجمہ کرے گا، میرا دفتر بنائے گا، میرا نمائندہ بنے گا، وہ گینگ بنانا چاہتا ہے. امام کو بسیجی چاہیے تھے. بسیج کا مطلب یعنی آمادہ. بسیج کا ڈکشنری کا معنی ہی ہے آمادہ. بسیج یعنی آمادہ. بسیجی یعنی آمادہ انسان جس نے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیا، وہ بسیجی کہلاتا ہے. اس لیے امام سختی سے، ہوشیاری کے ساتھ امام نے بہت ہوشیاری اور بصیرت سے کام لیا کہ اپنے گرد مافیا اور گینگ بننے نہیں دی. لہذا ان لوگوں کو، امت کو لائے میدان میں. چاہتے تھے لوگ اس طرح سے کرنا. ہم بہت ساری آفتوں کا شکار ہیں پاکستان کے اندر، بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. ہماری نسل جوان کو بہت پرابلم ہیں، بہت سارے. لیکن بابصیرت جوان آگاہ ہو کر اپنے آپ کو بھی نجات دے سکتے ہیں، ان کو بھی نجات دے سکتے ہیں. امام نے منوایا اپنے آپ کو بغیر کسی گینگ کے، بغیر کسی مافیا کے، بغیر کسی حربے کے،
بغیر کسی چال چلے گئے. امام نے لیاقت اپنی کوالٹی سے منوایا سب کو کہ اس شخص کو ماننا ہے ہمیں. دشمن نے بھی مانا امام کو. یہ مہم ہے عزیزان ہمارے لیے. منوائیں آپ اپنے آپ کو. اور ہے آپ لوگوں میں صلاحیت ہے اتفاقاً پاکستانی بہت باصلاحیت ہیں جوان. نم کی کمی ہے, زرخیز بہت ہے یہ زمین. کوئی پاکستانی نسل اور جوانوں کی زرخیزی کا انکار نہیں کر سکتا دنیا میں, لیکن شعور و بیداری و بصیرت و آگاہی اس کی کمی ہے شدید, جس کے نتیجے میں ہم یہ تشخیص دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا فیلڈ اپنانا چاہیے, کیا ہمارے لیے مفید ہے, یہ نہیں تشخیص دے سکتے. یہ مشکل ہے, یہ پرابلم ہے ہماری. یعنی اس زرخیز کھیت کو یہ نہیں پتا کہ اگائیں کیا, بیج کیا بوئیں. وہ کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں جو نظام ہے سسٹم کے خلاف ہے. میرا سوال ہے کہ سسٹم کون بناتے ہیں؟ لوگ بناتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اہل مغرب جو کلیسا کا نظام ہے یہاں پہ چیزوں کی. میرا یہ سوال ہے کہ لیجسلیشن کہاں پر ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں کوئی غریب طبقہ حساب طبقہ نہیں جا سکتا. تو اس دور میں ہماری جو ذمہ داری ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح ہم ووٹ دیتے ہیں تو کاسٹ سسٹم پہ ہم بڑے روم کو جاگیردار کو ووٹ دیتے ہیں, تو یہ نظام کس طرح چینج ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی مافیائی نظام ہے نا, اس میں تو نہیں جانا آپ کو. مافیائی نظام کا تو ایسا نہیں بننا آپ کو نا. یہ مافیا ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں نا, کئی مافیا ہیں. ایک بڑا مافیا ہوتا ہے, باقی چھوٹے مافیا ہوتے ہیں, سارے مل کے. آپ کو جو کام کرنا ہے, عرض کیا, آپ کو جو کام کرنا ہے وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا ہے. آپ کو مافیا سے یہ میدان لینا ہے, نظریاتی میدان. سب سے پہلے لوگ سسٹم نہیں بناتے, سسٹم بناتے انٹلیکچوئلز. سسٹم بتاتے ہیں وہ لوگ جو مغز ہوتے ہیں, قوم کے مغز ہوتے ہیں, اہل فکر لوگ, دانشور طبقہ. وہ سسٹم بناتا ہے, وہ در حقیقت میدان چھینتا ہے دوسروں سے. عوام, قرآن کا بھی یہ کہنا ہے کہ عوام اکثریت, ان کا کام ہوتا ہے پیچھے چلنا. یہ صرف پیچھے چلتے ہیں, حق میں بھی پیچھے چلتے ہیں, باطل میں بھی پیچھے چلتے ہیں. ان کا رول نہیں ہوتا, صرف پیچھے چلتے ہیں. ہمیشہ اقلیت, قرآنی فارمولہ ہے یہ, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہمیشہ ایک اقلیت آگاہ و ہوشیار و تیز وہ آتی ہے, میدان چھینتی ہے. اکثریت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, چھا جاتی ہے, اپنی فعالیت کی وجہ سے, اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے چھا جاتی ہے, اور اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہے. ورنہ اکثریت کبھی بھی نہیں بدلتی, نہ زمانہ ظہور میں بدلے گی, نہ زمانہ رسول میں اکثریت بدلی. ہمیشہ اقلیت ہوتی ہے زمامدار. پاکستان کی الجھن اکثریت نہیں ہے, اقلیت ہے. وہ اقلیت نہیں ہے ادھر موجود. وہ گیپ جو پر کرنے ہیں وہ اقلیت نے پر کرنے. اقلیت یعنی ایک محدود طبقہ انٹلیکچوئلز کا, انہوں نے یہ گیپ پر کرنے ہیں. وہ در حقیقت ابھی غلط راستوں پہ جا رہے ہیں. جس انٹلیکچوئل کو ادھر ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, کچھ اور کر رہا ہے. اس کو اپنی سیٹ پر نہیں ہے کوئی پاکستان میں. آپ جب اس ایک اور, اب میں بات یہاں تک آ گئی تو اشارہ بات نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کچھ جوانان سے ملاقات ہوئی ایک اور شہر میں. ان میں کچھ ایسے تھے جو امریکہ سے آئے تھے ہو کر, اور بڑے متاثر تھے وہاں کے ہر چیز سے. ظاہر وہاں جو بھی جائے بہت متاثر ہوتا ہے. حضرت مسیح کی قوم سے وہ بھی متاثر تھے, اور موازنہ کر رہے تھے بہت ساری چیزوں میں. ان کی خدمت میں جو جملہ میں نے عرض کیا آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. عزیزان, ایک کمی ہمارے جوانوں کے اندر ہے, اور وہ کمی جو اقبال نے تشخیص دی تھی. اقبال نے یہ تشخیص دی تھی کہ میری قوم کا جوان جسور نہیں ہے, جسور و غیور. شعر اقبال ہے کہ اگر اس قوم کے جوان جسور و غیور ہو جائیں, جسور و غیور, جسور یعنی جرت مند, جرت آ جائے ان کے اندر, دلیری آ جائے ان کے اندر, جوانوں کے اندر دلیری آ جائے. دلیری سے مراد وہ پہلوانانہ دلیری نہیں ہے,
یعنی دلیری سے مراد یہ کہ روڈ پہ نکل آئے, قمیض پھاڑ دے, پولیس والے سے ٹکرا جائے, کھمبے پہ چڑھ جائے, نہ, یہ دلیری نہیں ہے. دلیری, شجاعت و جسارت مختلف میدان ہوتے ہیں اس کے. جسارت کے جو میدان ہیں ان میں پہلا میدان جسارت و جرأت کا سوچ کا میدان ہے. ہم بزدل ہیں, ہم سوچوں میں بزدل ہیں, نہایت بزدل قوم ہے, یقین جان لیں. سارے طبقات کو آزمایا ہے, ہم بزدل ہیں, سوچنے میں بزدل ہیں. ہم جب اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی بزدلانہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بزدلوں والی فکر کرتے ہیں. ایک فیصلے کرنے میں بزدل ثابت ہوتے ہیں. شجاعت و جسارت کا ایک میدان فیصلہ کرنا ہوتا ہے, شجاعانہ فیصلے نہیں کرتے. ایک شجاعت کا میدان انتخاب کا مرحلہ ہوتا ہے, جہاں پر انسان کوئی چنتا ہے, اپنے لیے لائن چنتا ہے, کوئی اپنے لیے انتخاب کرتا ہے کسی چیز کا, وہاں پر ہم بزدلانہ انتخاب کرتے ہیں. بزدل آدمی کون سا ہوتا ہے؟ جو ڈرتا رہتا ہے, جرأت و جسارت نہیں ہوتی اس کے اندر. ہماری قوم کے جوانوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب وہی ہے جو اقبال نے کہا کہ ان کے اندر جرأت و جسارت نہیں ہے. بزدلانہ فیصلے, بزدلانہ انتخاب, بزدلانہ سوچ, ہر چیز بزدلانہ ہے. وہ ذرا بزدل پھر کیا چنتے ہیں اپنے لیے؟ مثلا فرض کریں یہ کمرہ ہو, اگر ادھر آپ کھولیں اور اندھیرا ہو, تاریکی ہو, میں ڈر رہا ہوں, تو میں کیسے ادھر جاؤں گا؟ تذبذب کی حالت میں, تردید کی حالت میں, جاؤں نہ جاؤں, جاؤں تو کیا ہوگا, نہ جاؤں تو کیا ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا, فلاں تو نہیں ہو جائے گا, اندر یہ چیز تو نہیں بیٹھی ہوگی, اندر بلی تو نہیں بیٹھی ہوگی, اندر چڑیل تو نہیں بیٹھی ہوگی, اندر وہ تو نہیں بیٹھا ہوگا, اندر کوئی فلاں تو نہیں بیٹھا ہوگا. یہ سارے کھٹکے ہیں میرے. یہ کھٹکے ظاہر کرنے کا مطلب یعنی ان ساری چیزوں سے میں ڈر رہا ہوں, یہ ساری چیزوں کا خوف میرے دل میں. اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو خدا کی راہ میں نکلتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف نہیں ہونا چاہیے ان کے اندر. جسور لوگ راہ خدا میں کوئی کر سکتے ہیں کام, جسور لوگ. ہم جب سوچتے ہیں تو بزدلوں کی طرح سوچتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہیں یہ غلط نہ ہو جائے, کہیں میں غلط نہ سوچ رہا ہوں, کہیں میں غلط نہ چل رہا ہوں, کہیں یہ نہیں کر رہا ہوں, تردید, تذبذب, ہزار کھٹکے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. پھر جب سب سے پہلے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے, وہ بات جو ان سے کی تھی وہ آپ سے کر رہا ہوں. انہیں یہ کہا کہ جب آپ مثلا میٹرک کر لیتا ہے ہمارا جوان, اس کی بزدلی کا یا آغاز ہوتا ہے. والدین بھی بزدل, وہ بھی بزدل. انتخاب کرتے ہیں سبجیکٹ. ابھی کیا سبجیکٹ؟ جی پہلے یہ پوچھو کہ اسکوپ کس میں ہے, درآمد کس میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو ملازمت نہ ملے, ترقی نہ ملے, ویزا نہ ملے. یہ سارے کھٹکے ہیں, یہ سارے خوف ہیں ہمارے دل میں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے. یہ خوف ہیں. ان خوف کی وجہ سے کیا انتخاب کرتے ہیں؟ کون سا مضمون؟ انتہائی بیکار مضمون. کیوں کہ اس کے بارے میں تسلی زیادہ ہے کہ یہ اگر پڑھ لو تو 100% جاب تو یقینی ملے گی, وہ پڑھ لیا تو پتہ نہیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, امریکہ میں ہیں, آئے صاحب تو ان کے پاس ایک USB میں کلپ تھا ایک بہت مزیدار. میں چاہتا تھا ان سے کاپی لے لوں, نہیں لے سکا. بہت خوبصورت بات ہے, آپ توجہ کریں. وہاں پر ایک امریکن, وہاں کا لوکل آدمی, بچہ ان کا کلاس فیلو ہے. تقریباً عمر اس کی میرے خیال میں کوئی 15 سال یا 16 سال ہوگی بچے کی. اور اس کلپ کے اندر جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ امریکن, اس نے خوبصورت لوری لہجے میں پنجابی سیکھی ہے. 15 سالہ بچے نے. اور بلے شاہ کی رباعیاں اس طرح پیور پنجابی لہجے میں پڑھتا ہے جس طرح پیدا ہی قصور میں ہوا ہو. یہ ہے جرأت عزیزان. اب آپ یہ بتائیں کہ امریکہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, IT کی دنیا ہے, اور ناسا اور فلاں, یہاں سے ہمارے لوگ کیا کیا پڑھنے امریکہ جاتے ہیں. امریکہ میں بیٹھا ہوا بچہ بیٹھ کر بلے شاہ پڑھ رہا ہے. آفرین اس کی جرأت کو. اس کو کیا جاب ملے گی بلے شاہ پڑھ کے؟ امریکہ میں کیا جاب ملے گی اس کو؟ کیا اسکوپ ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اس سے بھی شاید یقین ہوگا کہ مجھے, اس کے ماں باپ کو بھی یقین ہوگا, لیکن اس کا شوق تھا, اس کا شوق تھا اس میدان میں. اس نے انتخاب کیا یہ موضوع. یہ دلیری ہے, یہ جرأت چاہیے جوان کو, یہ جسارت چاہیے ہوتی. جوان جکڑا ہوتا ہے بہت ساری زنجیروں کے اندر, دھاگے کی زنجیریں, عنکبوت کی تار کی زنجیریں,
مکڑی کے جالے کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، جن کو توڑتا نہیں ہے ڈر سے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، کھینچو. یہ ہمارے اندر جرأت پیدا ہو، جسارت پیدا ہو، اس وقت ہے کہ پاکستانی جوان بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس کاذب دنیا ہے، کاذب میدان ہے، کاذب چیزیں، جھوٹی چیزوں سے اپنا شخصیت بناتے ہیں. پاکستان اتفاقاً بہت موزوں جگہ ہے. کاذب شخصیت، جھوٹی شخصیت فوراً بنتی ہے. القابات، جعلی ڈگریاں، آئے دن پارلیمنٹ میں دیکھیں تھوک کے حساب سے جعلی ڈگریاں کشف ہو رہی ہیں وہاں سے. کاذب، اب جن کی نہیں کشف ہو رہی وہ بھی اگر ٹیسٹ کروائیں، یونیورسٹی میں جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ابھی ٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے، اگر واقعا ان کی بھی ایک دن شروع کر دیں تو دیکھیں گے. اکثر چند دن پہلے آیا تھا کراچی کے کسی پروفیسر کا کہ اس کا تھیسس پی ایچ ڈی کا پتہ چلا جعلی ہے. وہ یہ ہے یہ کام. جعلی شخصیت بہت جلدی بنتی ہے، خصوصاً مذہبی دنیا میں جعلی شخصیت ایک دم بنتی ہے. اور ہم جو جعلیات کی طرف جاتے ہیں یہ بھی بزدلی کی وجہ سے جاتے ہیں، چونکہ حقیقی دنیا میں جرأت و جسارت کی ضرورت ہے اور ہم قدم نہیں رکھتے، ڈرتے ہیں، پھونک پھونک کے جاتے ہیں وہاں، ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ہو جائے گا. لیکن جسور انسان وہ اس طے کر لیتا ہے کہ میں اسی میدان میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اسی فیلڈ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. یعنی اگر یہ مردہ میدان ہے تو میں اس کو زندہ کروں گا. ہمارے پاس ایک بچہ آیا پڑھنے کے لیے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، ابھی پڑھ رہا ہے جوان. میں نے خود اس کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں یہ پوچھا کہ آپ دینی طالب علم بن رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ عالم دین کو یا مولانا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا ویلیو ہے مولانا کی؟ کہتا ہے اچھی نہیں ہے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، گھٹیا سمجھتے ہیں، کوئی وقار، کوئی ویلیو نہیں. میں نے کہا پھر آپ ایک ایسا میدان کیوں انتخاب کرتے ہو جس میں شخصیت بھی نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا؟ اس کے بجائے بہت سارے اچھے فیلڈ ہیں، وہاں کیوں نہیں گئے تم؟ اس نے جو جواب دیا واقعاً میرے لیے بھی وہ درس آموز تھا. اس نے یہ جواب دیا میں اسی لیے یہ فیلڈ انتخاب کیا ہے کہ اس فیلڈ کا وقار بلند کروں، اس صنف کا وقار بلند کروں. میں یہ فیلڈ زندہ کرنے آیا ہوں، اسی کا مقام بڑھانے آیا ہوں. یہ جرأت ہے، یہ جسارت ہے. یہ لوگ بنتے ہیں کچھ، ہمیشہ جسور جوان کچھ بنتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جنہوں نے بزدلی سے تجارت کی ہے آج ریڑھی چلا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے جسارت دکھائی ہے وہ آج فیکٹریوں کے مالک ہیں. دنیاوی میدان میں بھی جسور لوگ ہی آگے بڑھے ہیں، جو رسک لیتے ہیں، جو بے باک ہوتے ہیں، وہ بے باکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ بے باکی کی کمی ہے ہمارے اندر، اس لیے ہم بزدل ثابت ہوتے ہیں بہت سارے میدانوں کے اندر، جرأت و جسارت نہیں کرتے. وہ لوگ مغربی لوگ ان کے اندر آپ دیکھیں ہم گیم کیا کرتے ہیں. ہماری پسندیدہ گیم کرکٹ ہے. کھلے لان میں کھڑے ہو کر اور چمن پر کھڑے ہو کر کھیلتے ہیں یہ گیم. ہم آج کل تو ویسے ٹی وی اس پر کمپیوٹر پر ساری گیم ہوتی ہے، میدان میں بھی نہیں جاتے. لیکن ان کے دیکھیں وہ کیا گیم کرتے ہیں، وہ متلاطم پانیوں میں کشتی چلا رہے ہوتے، جہاز سے فری چھلانگ لگا رہے ہوتے. وہ دیکھیں نہیں، پاکستان میں ابھی تک یہ شعبہ قائم نہیں ہوا ہے. کوئی جہاز سے کودتا ہے پیراشوٹ کے بغیر، پیراشوٹ کے بغیر جہاز سے نیچے کود جاتے. یہ جرأت ہے، جسارت ہے. یہ متلاطم پانیوں میں وہ تفریح کر رہے ہوتے. ان کی تفریح کیا ہے؟ متلاطم پانیوں میں پہاڑوں پہ چڑھنا، مشکل کام کرنا، ایڈونچر. مقصد نہیں ہے ان کے سامنے. ان کی مشکل کیا ہے؟ بے مقصد لوگ تفریح کے لیے سارے کام کرتے ہیں. یہ جرأت و جسارت کا میدان گیموں میں، تفریح میں، ان چیزوں میں جا کر استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں شوق ہے بیل پالنے کا، اسپین میں بیل سے لڑتے ہیں. ہمارے یہاں بیل کی خدمت کرتے ہیں. اب ان کے اندر جرأت ہے، میدان غلط ہے، ہدف غلط ہے، راہ غلط ہے. ہمارے پاس راہ درست ہے، جسور جوان نہیں ہے.
ہمت نہیں پڑتی اس کی، قدم اٹھایا گیا، آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈرتا ہے، بیکار بیٹھا رہے گا، ساری عمر بے روزگاری میں گزار دے گا، نہیں آئے گا، نظریاتی میدان میں قدم نہیں رکھے گا۔ آپ کے اپنے بھائیوں میں سے کتنے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کزنز میں سے کتنے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ان پڑھ رہ گئے ہیں، اگر انہیں کہتے کہ آپ نظریاتی میدان میں آ جائیں، نہیں بھائی ادھر نہیں جانا۔ یہ بزدل لوگ تھے، بزدلی کا انجام یہی ہوتا ہے آخرکار۔ یہ جسارت و جرأت جوان کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت ہے کہ ہم مافیا سے میدان چھین سکتے ہیں، جب اپنی صلاحیتیں ساری آزمائیں، ساری صلاحیتیں بروئے کار لائیں، ساری صلاحیتیں اپنی آمادہ کریں، اجاگر کریں، پھر سارے مافیا کو ناکام کر دیں گے آپ۔